کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھیے. اللہ اکبر. ایک دور تھا 10 سال کا بچہ ساتھ تھا, اسلام پڑھتا رہا, اسلام پڑھتا رہا. اسلام کے ماننے والوں کی تعداد جب 38 ہو گئی ہے, ایک دن میرے نبی گزر کے جا رہے ہیں. ابو جہل اپنے یاروں کے ساتھ کھڑا, میرے نبی کو آتے دیکھا ہے اس نے. جیسے نبی کو آتے دیکھا اپنے یاروں سے کہنے لگا سنو محمد آ رہے ہیں, اب انہیں پریشان کریں گے. میرے نبی آئے, اس نے ہاتھ بڑھایا, نبی کے کپڑوں کو پکڑا, ہلانا شروع کیا. خدا کی قسم میرا نبی کائنات میں آتنک پھیلانے نہیں آیا تھا, بلکہ پھیلے ہوئے آتنک کو مٹانے کے لیے آیا تھا. اس نے ہاتھ بڑھایا, نبی نے بات کو جانے دیا, کوئی جواب نہ دیا. اس نے جب سوچا یہ کچھ نہیں بول رہے ہیں, اس کے ہاتھ میں پتھر تھا, میرے نبی کے جسم کے اوپر پتھر چلایا. خدا کی قسم نبی کے سر پہ پتھر لگا, خون بہنے لگا. جیسے نبی کے سر سے خون بہا ہے, اب میرے نبی پلٹ کے عبداللہ کی چوکھٹ پر نہیں آئے ہیں, آمینہ کے آنگن میں نہیں آئے ہیں, بلکہ سیدھا رخ کیا ہے حرم شریف کی طرف چلے جاتے ہیں اور گئے ہیں خانہ کعبہ کے اندر. سجدے میں سر رکھا ہے, روتے جا رہے ہیں, اپنا درد اپنے رب سے بیان کرتے جا رہے ہیں. اللہ اکبر. میرے نبی حرم شریف میں آئے ہیں. ادھر میرے نبی کے شفیق چچا جو ابھی ایمان نہیں لائے ہیں, حضرت امیر حمزہ ایک شکار سے واپس آ رہے ہیں. جیسے شکار سے واپس آتے تھے آپ کے چلنے کا انداز الگ ہوتا تھا, یوں بازو پھیلاتے اترا اترا کے چلا کرتے تھے. آپ گلی میں نکل کے جا رہے ہیں, دو باندیاں کھڑی ہیں, کنیز دیکھ کے کہنے لگی اگر اسے پتہ چل جاتا کہ اس کے بھتیجے کے ساتھ کیا کیا گیا ہے تو یہ اس طرح اترا کر کے نہ چلتا, اس طرح اکڑ کر کے نہ چلتا. اتنا سنت امیر حمزہ کے قدم ٹھہر جاتے ہیں. جیسی قدم ٹھہرے ہیں, آپ فرماتے ہیں کہنا کیا چاہتی ہو, کہ تمہیں پتہ نہیں ہے آج تمہارے بھتیجے کو ابو جہل نے پتھر سے مارا ہے. اتنا سننا تھا, آپ نے گھر کا رستہ چھوڑ دیا ہے اور ادھر گئے جدھر ابو جہل بیٹھا ہوا تھا. جا کر کے آپ نے اپنی کمان سنبھالی اور ابو جہل کے سر پہ زور سے دے ماری. اتنی زور سے کمان ماری ہے کہ اس کا سر پھٹا, خون بہنے لگا. اور ایک تاریخ ساتھ جملہ آپ نے کہا تھا, تو کیا سمجھتا ہے میرا بھتیجا لاوارث ہے, اس کا کوئی وارث نہیں ہے, جو چاہے اس کے اوپر ہاتھ اٹھا دے. اتنا کہہ کے آپ واپس پلٹے ہیں. کہا لوگوں بتاؤ میرا بھتیجا کہاں ہے. کسی نے کہا ہم نے حرم میں روتے دیکھا ہے, کسی نے کہا خانہ کعبہ کے پاس جاتے دیکھا ہے. اللہ اکبر. امیر حمزہ آئے ہیں, میرے نبی حالت سجدہ میں ہے. آنے کے بعد کہتے ہیں محمد سجدے سے سر اٹھائیے. میرے نبی ہیں کہ سجدے سے سر نہیں اٹھا رہے ہیں. 2 مرتبہ کہا سجدے سے سر نہیں اٹھایا. تیسری مرتبہ چچا نے بھتیجے کے کاندھے پہ ہاتھ رکھا اور رکھنے کے بعد کہا تھا ذرا سجدے سے سر اٹھائیے. میرے نبی نے سجدے سے سر اٹھایا ہے. خدا کی قسم تمہیں کیا لگتا ہے اس وقت کیا خوشیاں تھی نبی کے چہرے پر؟ آؤ تمہارا اگر کچھ لگا ہو اسلام پہ تو دل تھام کر کے سننا. جیسے نبی نے سجدے سے سر اٹھایا ہے, سرکار کا پورا چہرہ خون میں لہو لہان ہے اور جہاں سر رکھا تھا پوری جگہ آنسوؤں سے تر ہو چکی ہے. چچا نے یوں بازو پھیلا کے کہا تھا بھتیجے آ میرے سینے سے لگ جا. جیسے اتنا کہا تھا میرے نبی نے فرمایا, مورخین لکھتے ہیں آقا کریم نے فرمایا تھا چچا آج میرا کوئی چچا نہیں ہے, اگر آج میرے والد عبداللہ ہوتے تو مکے میں کسی کی ہمت نہ تھی جو میری طرف نظر اٹھا کے دیکھ پاتا. اگر آج میری ماں آمینہ ہوتی تو میں تنہا حرم میں آنسو نہ بہاتا. حضرت امیر حمزہ کی آہ نکل جاتی ہے, زبردستی سرکار کو سینے سے لگایا ہے. اس کے بعد کہتے ہیں بھتیجے خوش ہو جا, میں تیرا بدلہ لے کر کے آ گیا ہوں. آؤ آتنکواد کہنے والوں, اسلام کی تاریخ کو آتنک میں بدلنے والوں, کہ میرے نبی کا تاریخ ساتھ جملہ سنو. جیسے امیر حمزہ نے کہا تھا بھتیجے میں بدلہ لے کر کے آیا ہوں, میرے نبی نے فرمایا تھا چچا میں بدلے سے راضی نہیں ہوتا ہوں. کہا بیٹے پھر کیسے راضی ہوگے؟ اللہ اکبر. اس دن امیر حمزہ کا مقدر اوج پر تھا, یہ کہہ بیٹھے پھر بتاؤ کیسے راضی ہوگے. اتنا سننا تھا. میرے نبی فرماتے ہیں چچا جس رب کی عبادت میں کرتا ہوں تم بھی اس رب کی عبادت کرو, اگر وہ رب راضی ہو جائے گا مدینے والا محمد راضی ہو. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت اہل سنت, خطیب اہل سنت. صاحب قدر کر لو ان کی, یہ قرآن والے ہیں, یہ اسلام والے ہیں. بڑی مشکل سے دین ہم تک پہنچا گئے. اتنا سنا چچا فوراً آگے بڑھے ہیں. لہجے دیکھیے کتنی تیز بدلے ہیں. ایمان نہیں لائے تو بھتیجا کہہ رہے تھے, جیسی ایمان لائے ہیں زبان پہ آتا ہے یا رسول اللہ اب اپنا بنا لیجئے. اللہ اکبر. ایمان لاتے ہی لہجے بدل گئے ہیں. جیسی میرے نبی کے شفیق چچا ایمان لائے, سرکار اپنی جگہ سے فوراً ہٹے اور جا کے خانہ کعبہ کا غلاف پکڑا اور سینے سے لگا کے کہنے لگے یا اللہ تو نے اسلام کو ایک شیر تو دے دیا ہے, دوسرا شیر بھی عطا فرما دے. سبحان اللہ. صاحب یہ اسلام کی تاریخ ہے. یا اللہ ایک شیر تو دے دیا ہے, دوسرا شیر بھی دے دے. وہ دوسرا شیر کون ہے؟ ہاتھ اٹھ گئے نبوت والے اور کہنے لگے یا اللہ یا تو عمر ابن حشام دے دے یا عمر ابن خطاب دے دے. مقدر بلند تھا حضرت عمر کا. جس دن یہ دعا میرے نبی نے مانگی وہ دن بدھ کا تھا. کون سا دن تھا؟ بولو. جن کے منہ بند ہیں وہ رکھیں اپنا بند. ہاں نبی کو کسی کا احسان نہیں چاہیے.
کون سا دن تھا؟ بدھ کا دن، اللہ سلامت رکھے. اب بولے نہ بولے. بدھ کا دن امیر حمزہ ایمان لائے، مکے میں باتیں ہونے لگی. کہنے لگا اب اسلام کیسے روکا جائے؟ اب تو حمزہ بھی ایمان لے آئے، اور امیر حمزہ کی بہادری کے آگے کسی میں دم تھا کہ ٹک جاتا؟ بڑے اچھے اچھوں کے پسینے چھوٹتے تھے. لوگ کہنے لگے اب تو اسلام اور تیزی سے بڑھے گا. باتیں ہونے لگی مکے کے گھر گھر میں باتیں ہیں، دین کیسے روکا جائے، دین کیسے روکا جائے، اسلام کے بڑھتے قدموں کو کیسے روکا جائے. ہر گھر میں یہ باتیں ہو رہی. ایک گھر کے اندر 26 سالہ جوان ہے، نام عمر ہے، اپنے گھر کے چکر لگا رہا ہے، سوچ رہا ہے اسلام کے بڑھتے قدموں کو کیسے روکا جائے. پھر دل ہی دل میں فیصلہ کیا اسلام کو ایسے نہیں روکا جا سکتا، چلو آج بانی اسلام ہی کا کام تمام کر دیتے ہیں. پھر خیال آیا کون ہے جو بانی اسلام کا سر قلم کرے گا. یہ سوچ کر کے پھر آپ سوچنے لگے کسی میں ہمت نہیں ہے. پھر فیصلہ کیا عمر چل خود چل کے سر قلم کر دے. اللہ اکبر. یہ سوچ کے گھر سے نکلے ہیں. صاحب مکے کی گرمی بڑی سخت تھی. جب لوگ چلا کرتے تھے نا تو دیوار سے لگ کے چلا کرتے تھے، اس کے سائے سے چپک کے چلا کرتے تھے تاکہ سورج کی گرمی سے بچ سکے. لیکن آج عمر کا غصہ اتنا تھا کہ دیوار سے لگ کے نہیں چل رہے ہیں، بلکہ بیچ راہ میں ہاتھ میں تلوار لیے جا رہے ہیں. راستے میں نبی کے غلام سے ملاقات ہو جاتی ہے. جس سے ملاقات ہوئی کہنے لگا عمر کدھر جا رہے ہو؟ کہا کہ بانی اسلام کا سر قلم کرنے جا رہا ہوں. ابھی جس نے ٹوکا ہے ان کا اسلام ظاہر نہیں ہوا ہے. چھپ کر کے اسلام کا انہوں نے کلمہ پڑھا، دین انہوں نے حاصل کیا ہے. اللہ اکبر. کدھر جا رہے ہو؟ بانی اسلام کا سر قلم کرنے. اتنا سنا دیوانہ ہنسنے لگا. بانی اسلام کا سر قلم کرنے. کہا ہاں. کہا ان کا سر قلم کرنے جا رہے ہو، پہلے اپنے گھر کی بھی خبر لے لو. اتنا سنا کہنے لگے کس گھر کی بات کرتے ہو؟ کہا جس نبی کا تم سر کاٹنے جا رہے ہو تمہاری بہن اسی کے نبی کے نام پہ اپنی جان کا سودا کر بیٹھی ہے. جس نبی کا سر قلم کرنے جا رہے ہو تمہارا بہنوئی بھی اسی کے نام پر اپنی جان کا سودا کر بیٹھا ہے. اب جو غصہ نبی کی ذات پر تھا وہ پلٹ گیا بہن بہنوئی کی طرف. آئے بہن کے دروازے پہ دستک دی، اندر سے قرآن کی آواز آئی. ایک طریقہ ہوتا ہے پیار سے دروازہ بجانے کا، ایک ہوتا ہے غصے میں دروازہ بجانے کا. غصے میں دروازہ بجایا، بہن سمجھ گئی عمر آ گئے ہیں. آواز دے کے کہنے لگے دروازہ کھول. فوراً بہن نے دروازہ کھولا. جو قرآن پڑھا رہے تھے ان کو چھپا دیا گیا. بہن نے دروازہ کھولا. عمر نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا. بہن پہ وار شروع کر دیے، مارنا شروع کیا. بہن پٹتی جا رہی ہے، نبی نبی کی صدائیں لگاتی جا رہی ہے، پٹتی جا رہی ہے. آخر میں جب خون بہنے لگا بہن نے کہا تھا عمر جیسی اتنا کہا. عمر حضرت عمر کے ہاتھ تھم جاتے ہیں. حضرت عمر سوچ رہے تھے شاید اب مجھ سے کرم کی بھیک مانگے گی، یہ کہے گی عمر رحم کر دے، جو تو کہے گا وہ ہوگا. لیکن حیرت نہ رہی عمر کو. اللہ اکبر. عالم عجیب تھا. جیسی ہاتھ عمر کے رکے ہیں حضرت عمر کی بہن نے کہا تھا عمر کیا سمجھ رہے ہو؟ کیا تم سے میں اپنے اوپر کرم کی بھیک مانگوں گی؟ کہا کہ پھر کیوں روکا گیا ہے؟ تب حضرت عمر کی بہن نے کہا تھا سنو عمر، تم بھی خطاب کے بیٹے ہو، میں بھی خطاب کی بیٹی ہوں. تم عمر ابن خطاب ہو، میں فاطمہ بنت خطاب ہو. اگر جرت تمہیں آتی ہے تو جرت مجھے بھی آتی ہے. اگر تم نے یہ سوچا ہے کہ اس وقت تک ماروں گا جب تک دامن نہیں چھوڑے گی تو میرا بھی یہ فیصلہ ہے. جان دے سکتی ہوں دیا ہوا ایمان ہے. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت، عظمت اسلام. اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، جتنا کہ دباؤ گے اتنا ہی ابھرے گا. کیا بات ہے. اللہ اکبر. کا عمر تو عمر ابن خطاب ہے، میں فاطمہ بنت خطاب ہوں. سوچ لے کیا کرنا ہے. نہ میں اپنا ارادہ بدل سکتی ہوں نہ تو اپنا ارادہ. حضرت عمر نے اتنا سنا کہنے لگے فاطمہ عمر وہ ہے جس کے سامنے مکے کا بڑا بڑا سردار نہیں بولتا. تو بتا تجھے یہ جرت کس نے دی ہے؟ تو عورت ہو کے اتنی بول رہی ہے. حضرت فاطمہ بنت خطاب نے کہا تھا عمر تو نے میرے محبوب کا چہرہ صحیح سے دیکھا نہیں ہے. بے شک کیا بات ہے. اگر دیکھ لے گا یہ سوال ہی نہیں کرے گا. اللہ اکبر. اتنا سننا تھا. عمر کے دل میں عجیب کیفیت طاری ہوئی. کہنے لگے بہن پھر بتا وہ قرآن کون سا ہے جسے تو پڑھ رہی تھی؟ مجھے بھی دے، میں بھی دیکھنا چاہتا ہوں. ہاں ثاقب اب قرآن کا معجزہ دیکھو. یہاں تک فاطمہ بنت خطاب کا کمال ہے، اب قرآن کا کمال دیکھیے. کہا بہن بتا تو سکی. لا وہ قرآن مجھے دے دے. اتنا سنا بہن کہتی ہے عمر تو ناپاک ہے، ہمارا قرآن پاک ہے. ناپاک آدمی پاک قرآن کو ہاتھ نہیں لگا سکتا ہے. اگر قرآن کو چھونا چاہتے ہو تو غسل کرنا پڑے گا. کہا بتا غسل کیسے کیا جاتا ہے؟ خطاب کی بیٹی فاطمہ نے غسل کا طریقہ بتایا ہے. اب عمر غسل کر رہے ہیں. غسل میں صرف میل نہیں دھل رہا تھا، عمر کے دل کا کفر بھی دھلتا جا رہا ہے، کفر بھی دھل رہا ہے. اللہ اکبر. غسل مکمل ہوا. کہا اب لاؤ میرے ہاتھ میں قرآن دے دو. تو قرآن کی وہ آیتیں جو کسی چمڑے پہ لکھی ہوئی تھی یا کسی تختی
خطیں لکھی ہوئی تھی فاطمہ بنت خطاب نے عمر کے ہاتھ میں لا کے رکھی ہے. جیسی حضرت عمر نے ہاتھ میں وہ آیتیں لی ہیں پہلی نگاہ عمر کی لفظ طٰہٰ پہ پڑ جاتی ہے. لفظ طٰہٰ پہ نظر کا پڑنا تھا بس کمال ہو گیا ہے. اب حضرت عمر قرآن کو پڑھتے جا رہے ہیں روتے جا رہے ہیں پڑھتے جا رہے ہیں روتے جا رہے ہیں. بدن کانپنے لگ جاتا ہے. کہتے فاطمہ اب دیر نہ کر مجھے بھی اس محبوب کی چوکھٹ پہ لے چل جس نے تجھے یہ مبارک قرآن لا کر کے دیا ہے. اللہ اکبر. اب دیکھو تو صحیح دار بنی ارقم ہے اسلام کا پہلا مدرسہ ہے جہاں پر چھپ کر کے لوگوں کو دین سکھایا جا رہا ہے. حضرت عمر فاروق اعظم نے اسی دار بنی ارقم کا رخ کیا ہے. جب چلنے لگے لوگوں نے کہا آقا عمر آ رہے ہیں ہاتھ میں تلوار ہے ارادہ اچھا نہیں لگ رہا ہے. حضرت امیر حمزہ کہنے لگے آنے تو اب حمزہ آ گیا ہے اگر نیت اچھی ہوگی تو استقبال کیا جائے گا اور اگر نیت خراب ہوگی تو گردن بھی اسی کی ہوگی تلوار بھی اسی کی ہوگی اسی کی تلوار سے اسی کی گردن قلم کروں گا. یہ کہنے کے بعد حضرت امیر حمزہ چپ ہو جاتے ہیں. اتنے میں حضرت عمر دروازے پہ آئے ہیں. جیسی آیت دستک دی ہے دروازہ کھلا پہلا قدم عمر نے رکھا تھا کہ دو صحابہ آگے بڑھے ہیں. انہوں نے دونوں بازوؤں سے حضرت عمر کو پکڑا. میرے نبی نے فرمایا چھوڑ دو عمر کو. جب چھوڑ دیا گیا عمر قریب آئے ہیں. میرے نبی اپنی جگہ سے اٹھ کے کھڑے ہوئے ہیں اور اٹھنے کے بعد آپ نے اپنا دانا ہاتھ حضرت عمر کے دل کے اوپر رکھا اور رکھنے کے بعد فرمایا تھا اسلم یا عمر. اے عمر اسلام قبول کر لے. اے عمر اسلام قبول کر لے. اتنا کہنا تھا قدم پکڑ کے رونے لگ جاتے ہیں. کہتے محبوب آپ کلمہ پڑھنے کی بات کرتے ہو آج کے بعد عمر آپ کے قدموں سے جدا نہیں ہوگا. اللہ اکبر. حضرت عمر نے کلمہ پڑھا ہے. اس کے بعد اگلا سوال میرے نبی سے کرتے ہیں یا رسول اللہ بتائیے کیا ہمارا دین سچا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا تھا ہاں. کیا ہمارا قرآن سچا ہے؟ نبی نے فرمایا ہاں. پھر حضرت عمر نے کہا تھا یا رسول اللہ جب ہم سچے ہیں تو چھپ کے عبادت کیوں کرتے ہیں؟ میرے نبی نے فرمایا تھا عمر وقت کی نزاکت کو سمجھو وقت کے حالات کے تقاضے کو سمجھو اس لیے چھپ کے عبادت کی جا رہی ہے. حضرت عمر نے کہا تھا یا رسول اللہ اب عبادت چھپ کے نہیں کی جائے گی بلکہ عبادت کھل کے کی جائے گی. اب عمر آ گیا اسلام کے دامن میں. اتنا کہنا تھا. حضرت عمر کہتے ہیں یا رسول اللہ اب نماز حرم میں ادا کی جائے گی. آؤ ذرا تاریخ اٹھا کر کے اسلام کی دیکھو. حضرت عمر چلے ہیں تو مسلمان اب حضرت عمر کے ساتھ 40 کی تعداد مسلمانوں کی ہوئی ہے. دو صفیں مسلمانوں کی بنی ہے. ایک صف کی قیادت حضرت امیر حمزہ کر رہے ہیں دوسرے صف کی قیادت حضرت عمر فاروق اعظم کر رہے ہیں اور بیچ میں نبیوں کا سردار چل رہا ہے. حرم کعبہ کی طرف جا رہے ہیں. عمر کے ہاتھ میں تلوار ہے. کہتے جا رہے ہیں اگر کسی کو بچے یتیم کرانے ہیں تو عمر کے مقابلے میں آ جائے. اگر کسی کو بیوی کو بیوہ بنانا ہے تو عمر کی تلوار کا سامنا کرے. یہ کہتے جا رہے ہیں. اب جیسی پتا چلا ہے کہ عمر نے نبی کا کلمہ پڑھ لیا ہے تو کفر کمرے کے اندر بند ہو گیا تھا. ہمت نہ تھی جو کوئی سامنے آ جاتا. جب کوئی سامنے نہ آیا حضرت عمر گئے ہیں ہر ظالم کے دروازے پہ گئے دستک دیتے. آواز آتی کون؟ کہتے عمر آیا ہے. اتنا سننا ہوتا ایسا لگتا تھا جیسے سب کی روح نکل گئی ہے. سناٹا پھیل جاتا اور عمر کہتے آؤ ہمت ہو تو ذرا گھر سے باہر نکلو. آج سے پہلے کلمہ پڑھنے والوں کو ستایا ہے. آؤ آ کر کے آج کلمہ پڑھنے والوں کا مقابلہ کرو. یہ عمر گلیوں میں نعرے لگاتے گھوم رہے ہیں گلیوں میں نعرے لگا رہے ہیں. جب ایک گلی کا موڑ حضرت عمر نے موڑا ہے ایک خاتون جن کا نام حضرت زنیرہ ہے اللہ اکبر ان کے چہرے پہ نگاہ پڑ جاتی ہے. جیسی نگاہ پڑی ہے زنیرہ نے عمر کو دیکھا ہے عمر نے زنیرہ کو دیکھا ہے. زنیرہ رونے لگ جاتی ہے. کہتی عمر ذرا ٹھہر تو سکی. حضرت عمر ٹھہر جاتے ہیں. کہا تجھے وہ دن یاد ہے کہ ایک دن میرے مالک نے مجھ سے کہا تھا تو کس کا نام لیتی ہے؟ تو میں نے کہا تھا میں اپنے محبوب کا نام لیا کرتی ہوں. اس نے کہا تیرے محبوب کا نام کیا ہے؟ تو میں نے اپنے محبوب کا نام محمد بتایا تھا. کہ اتنا بتانے کی دیر تھی میرے مالک نے مجھ پہ کوڑے برسائے اور جب وہ مار مار کے تھک گیا تھا عمر تمہیں یاد ہے کہ تم ایک گلی سے آ رہے تھے تو تم سے کہا تھا میرے مالک نے کہ اب اس کو کوڑے تم لگاؤ. کہ عمر وہ دن یاد ہے تم نے مجھ پہ کوڑے برسائے تھے اور جب تم تھک گئے تھے مارتے مارتے پھر اس کے بعد تم نے میرے گلے میں کوڑا ڈال کے ایٹھا تھا جس کی وجہ سے میری آنکھیں نکل آئی تھی. اللہ اکبر. بڑی دردناک تاریخ ہے اسلام کی. ہاں ہاں صاحب ہم نمازی بن گئے تو عزتیں ملی ہیں ہم حاجی بن گئے تو عزتیں ملی ہیں. جنہوں نے نبی کے نام پہ کلمہ پڑھا ہے کتنی قربانیاں دی ہیں. آؤ قوم کی شہزادیوں ذرا تم بھی کان کھول کر کے سن لو. کبھی کبھی جلسے میں آیا کرتی ہو اور اس کے بعد جیسا موسم ویسی ہو جایا کرتی ہو. تم پہ بھی حق بنتا ہے کنیز فاطمہ بننے کا. تم بھی اپنے ایمان کا ذرا جائزہ لو. تاریخ کے آئینے میں یہی زنیرہ ہے. انہوں نے اسلام قبول کیا ہے. جب نبی کی صدائیں ان کی زبان پر رہا کرتی تھی ان کا مالک مارا کرتا تھا. ایک دن ابو جہل سامنے سے آیا اور یہی زنیرہ سامنے سے آئی ہے تو انہوں نے حضرت زنیرہ نے جب ابو جہل کو دیکھا نا تو ہونا کیا چاہیے تھا کہ دشمن ہے طاقتور ہے زبان بند کر لیتی. لیکن جب دشمن کو دیکھا نا زبان بند نہیں کی ہے بلکہ زور سے کہنے لگتی ہے نبی 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 نبی. جب زور سے کہنا شروع کیا ہے ابو جہل قریب آیا. کہنے لگا زنیرہ بتا تو سکی کس کا نام لے رہی ہے؟ کہا محبوب کا نام لے رہی ہوں.
کہ تجھے ڈر نہیں لگتا میں تیرے ساتھ کا سلوک کروں گا. جیسی اتنا سنا زنیرہ نے کہا تھا نادان تو نے جانا نہیں ہے, یہ زنیرہ کے جسم پہ گوشت تو بچا نہیں ہے, جو ہڈیاں رہ گئی ہے اس میں گودا نہیں ہے, بلکہ ہڈیاں توڑ کے دیکھ اور ہڈی کے اندر اس کے رسول کی صدائیں نظر آ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت مفتی حماد صاحب قبلہ. بہت اچھے, بہت اچھے. کیا بات ہے, قربانیاں دیکھو اسلام کی. آج ایک بوری دے دے, مرا جا رہا ایک بوری دے کے, دیکھ کے جاتا یہاں لگی تھی میری نمانی, اتنی دیوار نکال لوں گا. بہت بڑا کام کر دیا تو نے دین کے لیے. اینٹیں گن گن کے دے رہا, 21 دے دی. بھٹے والوں کے پاس پہنچ جاؤ تو کہتے ہیں 1500 لے جاؤ, اور جنت میں محل منہ پھاڑ کے لے گا کہ جتنا ہی مل جا کم ہی کم ہے. شرم نہیں آتی ہمیں؟ نبی کے نام پہ اتنے بڑے سودے ہمارے. اور زنیرہ کی کہانی دیکھ, عورت ہے مرد نہیں, مگر عشق کیا ہے مدینے والے محبوب سے. بے شک. دل دیا ہے عبداللہ کے لگتے جگر کو. اور صاحب کتنا کھرے اترے یہ لوگ عشق کی کہانیوں میں. ابو جہل نے کہا تھا تجھے ڈر نہیں لگا, کہ ہڈی توڑ کے دیکھ, ہڈیوں میں بھی جو مینگ ہے نا وہ مینگ نہیں ہے, وہ عشق رسول کا گودا ہے. بے شک, سبحان اللہ. اللہ اکبر. مالک کو بلایا حضرت زنیرہ کے. ابو جہل نے کہنے لگا دیکھ اس کی ہمت دیکھ, مجھ سے کہہ رہی ہے کہ مجھے ڈر نہیں لگتا. اس کا مالک آیا, آنے کے بعد زنیرہ کے مالک نے سریے گرم کیے, اور گرم کرنے کے بعد کہا تھا زنیرہ آج آخری بار تجھے بس سمجھا رہا ہوں, یا تو اس کا نام لینا چھوڑ دے ورنہ تیری آنکھیں نکال لوں گا. حضرت زنیرہ مسکرائی, کہنے لگی بہت کم قیمت لگائی ہے تو نے محبوب کے عشق کی, یہ آنکھیں تو کچھ بھی نہیں ہیں. اگر خدا لاکھ زندگیاں دے دے ساری زندگی محبوب کے نام پہ لٹانے بے کے شک, بے شک, سبحان اللہ. اللہ اکبر. سرخ کیا گیا لوہا سریا, وہ آنکھ کے قریب کر کے کہا زنیرہ وقت ہے مان جا. کہا نہیں. آنکھ پہ لگایا, آنکھ پھوٹی, جل گئی آنکھ. کہا زنیرہ اب بھی وقت ہے, چھوڑ دے دامن. کا نہیں, دوسری آنکھ بھی پھوڑیں گے, مرضی تمہاری. پھر سریا گرم کیا گیا, دوسری آنکھ میں لگایا گیا. حضرت زنیرہ کی دونوں آنکھیں جلا کر کے راکھ کر دی گئیں, جلا کر کے خاکستر کر دی. دونوں آنکھیں پھوٹ چکی ہیں, خون بہنے لگا ہے. اس کے بعد ہاتھ باندھے گئے حضرت زنیرہ کے, اور پیر باندھنے کے بعد شہر کے چوک میں ڈالا گیا, اور کہا تھا سن تو جس محبوب کا نام لیتی ہے آنکھیں ہم نے لے لی ہیں, اب اس سے کہ وہ تجھے آنکھیں دے سکتا ہو تو آنکھیں دے دے. اللہ اکبر. زنیرہ کے ہاتھ بھی بندھے ہیں, پیر بھی بندھے ہیں. ہاں ہاں صاحب ایک چوک میں پڑی ہیں, رو کے کہتی ہیں یا اللہ آج میرے پیر بندے ہیں, چل کے کیسے جاؤں, مجھے کچھ نظر بھی نہیں آتا, تیرے محبوب کو کہاں تلاش کروں, میرے اللہ میری صدا میرے محبوب کے کانوں تک پہنچا دے. یہ زنیرہ نے رو کے کہا تھا ہاں ثاقب یاد رکھو واللہ وہ سن لیں گے, فریاد کو پہنچیں گے, اتنا بھی تو ہو کوئی جو آ کرے دل سے. زنیرہ نے کہا تھا اے اللہ میرے یہ درد کی کہانی میرے محبوب کے کانوں تک پہنچا دے. اللہ اکبر. اتنا کہنا تھا, حضرت زنیرہ کے چاروں طرف نبوت کی خوشبو طواف کرنا شروع کر دیتی ہے, سمجھ جاتی ہے کہ محبوب آنے والا ہے, محبوب آنے والا ہے. جیسے جیسے خوشبو بڑھتی گئی احساس ہوتا گیا مصطفیٰ کے قریب ہونے کا. ایک وقت وہ آیا کہ خوشبو کو انتہا کو پہنچ گئی. جیسی انتہا کو پہنچی ہے اچانک بڑا پیارا لہجہ کانوں تک آیا ہے. کسی نے آ کے کہا تھا زنیرہ کیا حال ہے. جیسی اتنی بات کسی آنے والے نے کہی تھی, وہ آنے والا کوئی اور نہ تھا بلکہ عبداللہ کا لخت جگر تھا, فاطمہ الزہرا کا بابا تھا, حسنین کا نانا تھا, تیرا میرا آقا تھا. آقا ارشاد فرماتے ہیں زنیرہ کیا حال ہے. اتنا سننا تھا, آنکھیں پھوٹی ہوئی ہیں, خون بہ رہا ہے. جیسے نبی نے کہا زنیرہ کیا حال ہے, مسکرا کے کہتی آقا جب آپ نے پوچھ لیا تو سب حال خیریت ہو گئے. بے شک, بے شک. جب آپ نے پوچھ لیا تو پھر کیا غم رہ گیا, آپ آ گئے تو سارے غم دھل گئے. میرے نبی نے فرمایا صحابہ زنیرہ کے ہاتھ کھولو. ہاتھ کھولے گئے, پیر کھولے گئے, خون بہ رہا تھا. جیسے ہاتھ پیر کھولے گئے اٹھ کے کھڑی ہوئی, رونے لگی. کہتی ہیں یا رسول اللہ میری آنکھیں چلی گئی. آقا فرماتے ہیں زنیرہ اس لیے رو رہی ہو کہ اب دنیا میں کچھ نہیں دیکھ پاؤ گی. زنیرہ نے کہا تھا یا رسول اللہ دنیا کا غم نہیں ہے, غم اس بات کا ہے کہ اب جیتے جی آپ کا چہرہ نہیں دیکھ پاؤں گی. میری خواہش تو یہ تھی جب تک سانسیں چلتی رہی محبوب میری نظروں میں تیرا چہرہ رہنا چاہیے. آقا میں چاہتی ہوں جب تک زندہ رہوں میں آپ کا چہرہ دیکھتی رہوں. میرے نبی نے اتنا سنا,
اپنا لعاب دہن لیا، حضرت زنیرہ کی آنکھوں میں لگایا ہے، جیسے لعاب دہن لگایا ہے حضرت زنیرہ کی آنکھوں میں روشنی آ جاتی ہے، آنکھیں پہلے سے زیادہ خوبصورت ہو جاتی ہیں۔ اللہ اکبر، کسی نے کہا تھا زنیرہ بتا تو سکی کچھ فرق ہے کہ نہیں پہلے کی اور اب کی آنکھوں میں؟ تب زنیرہ نے کہا تھا او لوگوں، جس دن مصطفیٰ نے لعاب دہن لگایا تھا آنکھوں میں ایسی روشنی آئی تھی کہ ایسی روشنی کبھی زنیرہ کی زندگی میں نہیں آئی تھی۔ تبھی تو بریلی کے امام نے کہا تھا جن کے تلووں کا دھوبر ہے آب حیات ہے وہ جان مسیحا، ہمارا نبی کون دیتا ہے دینے کو چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی۔ اچھے، بہت توجہ ہے؟ سبحان اللہ، سبحان ذرا سارے کہہ دو ہاتھ اٹھا کے یا رسول اللہ۔ اللہ سلامت رکھے ان ہاتھوں کو جو نبی کے نام پہ اٹھے۔ اور صاحب یہی زنیرہ ہے، کہتی عمر ایک دن وہ تھا کہ جس دن تم مجھے کوڑے مار رہے تھے، ذرا سچ بتا، عمر تو وہی ہے لیکن آج لہجہ بدلا ہے۔ جو کل نبی کا نام چھڑانے کی کوشش کر رہا تھا، آج وہ عمر نبی کی عزتوں پہ پہرے کیسے دینے لگ گیا۔ عمر کہانی کیا ہے؟ دیکھا زنیرہ کا چہرہ، کہنے لگے زنیرہ جب تک محبوب کے قریب نہیں ہوا تھا اس وقت تک محبوب کی عظمتوں سے ناآشنا تھا، جس دن سے ان کے قریب ہوا گئے عمر ان کے نام پہ بک گیا ہے، ان کے نام پہ بک گیا ہے۔ اللہ اکبر، اسلام نے یہ دور بھی دیکھا، وہ حضرت عمر فاروق اعظم کا دور۔ اللہ اکبر، 40 بنے، پھر آگے بڑھے، کفر دانت مسانے لگا، اب کیسے روکا جائے؟ صاحبو، کبھی اپنے گھر میں بھوک نہیں دیکھی ہم نے، کبھی اپنے گھر میں پیاس نہیں دیکھی ہم نے۔ ہماری بیٹی بیٹے اگر ایک روزہ رکھ لیں بچپن میں، تو شام کو ہم آتے ہیں نا تو یہ سوچتے ہیں مارکیٹ سے کیا کیا لے لیں، آج میری بیٹی کا روزہ، کیا کیا خرید لیں، آج میرے بیٹے نے روزہ رکھا ہے۔ اور شاکب اسلام نے وہ دور دیکھا جب مکے والوں نے مصطفیٰ اور ان کے چاہنے والوں کا سوشل بائیکاٹ کیا، اور ایسا بائیکاٹ کہ یہ اعلان ہو گیا نہ ہم تمہاری موت میں شریک ہیں نہ تم ہماری موت میں شریک ہو۔ یہاں تک کہ نبی اپنے جانثاروں کے ساتھ شعب ابی طالب میں گئے، وہ گھاٹی جو حضرت ابو طالب کی ملکیت تھی اس میں گئے، نبی کے چاہنے والے کلمہ پڑھنے والے ساتھ میں ہیں، اور شعب ابی طالب میں کم و بیش 3.5 سال کا عرصہ گزرا ہے۔ وہ عرصہ کوئی بازار میں نہیں تھا، وہاں پہ شاپنگ کی مارکیٹ نہیں تھی۔ ہاں صاحب، بڑا مشکل دور تھا۔ شعب ابی طالب میں جا کر کے جب یہ بسے مکے والوں نے ساری تجارت اور خریداری بند کر دی تو کب تک سامان چلتا؟ ایک دن وہ آیا، کھانے پینے کا سامان ختم ہو گیا، اور جو 8 سال کے بچے تھے رو کے کہنے لگے ماں بھوک لگی ہے۔ جب بچوں نے رو کے کہا تھا ماں بھوک لگی ہے، روئے تو ماں نے بچوں کے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہا تھا بیٹے یہ آواز کہیں اس دیوار کے باہر نہ چلی جائے، اگر یہ آواز مصطفیٰ کے دشمنوں کے کانوں تک چلی گئی تو پھر وہ ہمارے نبی کو تانے دیں گے، ہنسیں گے۔ وہ کیسے 8 سال کے بچے تھے، ماں نے اتنا سمجھا دیا۔ کتنے بچے ایسے تھے کہ آوازیں ہمیشہ کے لیے گلوں میں بند ہو گئیں، لیکن نبی کے دشمنوں کے کانوں تک آواز نہیں پہنچی تھی۔ اور دودھ پیتے بچے ماں کی گود میں بلک بلک کے دم توڑنے لگے، تب میرے نبی نے فرمایا تھا جاؤ میرے جانثاروں مکے کے بازار میں چلے جاؤ، کچھ خرید لاؤ۔ نبی کے چاہنے والے بازار میں گئے، جا کے کیا دیکھا، منڈی میں جتنا سامان تھا مکے والوں نے سب کچھ پہلے خرید لیا تھا تاکہ نبی کے چاہنے والوں کو یہ کچھ نہ مل سکے۔ یہ سوچ کر کے خریدا تھا تاکہ یہ بھوک سے اسلام اور اس کے چاہنے والے اسی شعب ابی طالب کی گھاٹیوں میں اپنی آخری سانسیں گن کر کے یہیں پہ ختم ہو جائے۔ یہ مقصد تھا ان کا۔ جانثار واپس آئے، گردن جھکی، میرے نبی نے فرمایا کیا ہوا؟ کہتے حضور کچھ نہ ملا۔ اس کے بعد میرے نبی نے فرمایا تھا صحابہ اور میرے چاہنے والوں میں اجازت دیتا ہوں، چاہتے ہو تو مکے میں چلے جاؤ، اپنے رشتہ داروں میں چلے جاؤ، جہاں سکون ملے وہاں چلے جاؤ، یہ میرے دشمن ہیں، مجھ پہ پابندی لگائی ہے، میری وجہ سے تم کیوں اتنے ظلم برداشت کر رہے ہو؟ تو سب نے کہا تھا یا رسول اللہ آپ کے قدموں پہ مرنا گوارا ہے، دامن چھوڑ کر کے زندگی گزارنا گوارا نہیں ہے۔ یہ تاریخ رہی اسلام کی۔ اللہ اکبر۔ شعب ابی طالب کی دردناک کہانی سنو۔ ایک دن میرے نبی آئے، گھوم کر کے آئے، اسی گھاٹی کے اندر میرے نبی نے قدم رکھا، سرکار کی پیاری بیوی حضرت خدیجہ الکبریٰ سامنے تھی۔ نبی نے فرمایا خدیجہ میری بیٹی نظر نہیں آ رہی ہے، اور اس گھاٹی کے اندر صرف نبی نہیں تھے، نبی کی بیٹیاں بھی تھیں، بیوی بھی تھی، سرکار کی حضرت خدیجہ الکبریٰ کہنے لگی حضور میری کمر کے پیچھے کھڑی ہے،
آقا نے فرمایا میری بیٹی میرے سامنے کیوں نہیں آئی؟ اور صاحب بیٹی بیٹی ہوتی ہے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کہنے لگی یا رسول اللہ آج کئی دن کا فاقہ ہو گیا بیٹیوں کا، چہرے اتنے اتر گئے ہیں کہ بیٹیوں کو معلوم ہے ہمارے باپ کو ویسے ہی تبلیغ کی وجہ سے کافی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور ہمارے اترے چہرے دیکھیں گے تو ہمارے باپ کیسے برداشت کریں گے؟ میرے نبی نے فرمایا خدیجہ میری بیٹیوں کو میرے سامنے کرو۔ حضرت خدیجہ نے یوں کمر کے پیچھے ہاتھ ڈالا نا، حضرت زینب کا ہاتھ آ گیا ہاتھ میں، ادھر سامنے کیا، حضرت زینب آئیں، پھر ہاتھ پیچھے کیا، سیدہ فاطمہ کا ہاتھ آ گیا۔ جب سامنے کیا میرے نبی نے چھوٹی بیٹی کا چہرہ دیکھا نا، گھٹنے زمین پہ رکھے اور ایسے بیٹھ گئے جیسے ہم اپنے بچوں سے پیار کرنے کے لیے بیٹھا کرتے ہیں۔ میرے نبی نے گھٹنے زمین پہ رکھ کے یوں بازو پھیلائے، سیدہ فاطمہ بھی دوڑ کے آئیں، سیدہ زینب بھی دوڑ کے آئیں، باپ کے سینے سے آ کے لگی، منہ باپ کے کان کے قریب کر کے کہنے لگی بابا بھوک بہت تیز کی لگی ہے۔ اتنا سیدہ کا کہنا تھا۔ میرے نبی نے یہ نہیں کہا تھا بیٹی ابھی جنت کا کھانا آنے والا ہے، یہ نہیں کہا تھا جنت کا دسترخوان اتارا جائے گا۔ نبی کی نبوت والی آنکھیں برسنے لگ گئی، بیٹیوں کا ماتھا نبی نے چوما، ہاتھ پکڑا، ایک ہاتھ میں حضرت فاطمہ کا ہاتھ تھا، دوسرے ہاتھ میں حضرت زینب کا ہاتھ تھا۔ میرے نبی پکڑ کے اسی شاب ابی طالب میں چلے اور ادھر گئے جدھر درخت کھڑے تھے، وہاں پر کل درخت کے سوکھے پتے نیچے پڑے ہوئے تھے۔ آقا کریم اپنے نبوت والے ہاتھوں سے پتے اکٹھا کر رہے ہیں۔ جب پتے اکٹھا ہو گئے نبی نے فرمایا فاطمہ بیٹھ جاؤ، زینب بیٹھ جاؤ، دونوں شہزادیاں بیٹھ جاتی ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا بیٹی ذرا دامن پھیلاؤ۔ اللہ اکبر، وہ کیسی صابرہ شاکرہ بیٹیاں تھیں، جیسی باپ نے کہا تھا بیٹی دامن پھیلاؤ، نبی کے شہزادیوں نے یوں دامن پھیلایا۔ میرے نبی نے نبوت والے ہاتھوں سے جب پتے اٹھا کر کے بیٹیوں کی گود میں ڈالے تھے، اللہ اکبر، عرش کے ملائکہ تڑپنے لگ جاتے ہیں، التجا کرتے ہیں یا اللہ اگر بنی اسرائیل نے کھانے کا سوال کیا ہے تو تو نے من و سلوہ اتار دیا ہے، اگر ان کو ضرورت پڑی ہے تو بادل نے سایہ کیا ہے، اے میرے پروردگار اگر تازہ کھانا مانگا ہے تو روز تازہ اتارا گیا ہے، مگر میرے مالک یہ منظر تو دیکھ لے یا اللہ، یہ منظر کوئی عجیب نہیں لگتا ہے کیا تجھے؟ یہ تو اے میرے پروردگار یہ دیکھ تو سکی، یہ آج جو بیٹی ہے بنی اسرائیل کی بیٹی نہیں ہے، سید الانبیاء کی بیٹی ہے، تیرے محبوب کی بیٹی ہے۔ اے میرے پروردگار اجازت دے تو جنت کا کھانا لے کر کے چلے جائیں، ان کے قدموں پہ جا کر کے دسترخوان بچھا دے۔ رب نے فرمایا تھا فرشتوں میرے محبوب کو تم نہیں جانتے ہو، جتنا میں جانتا ہوں اتنا تم نہیں جانتے ہو۔ اے فرشتوں تمہیں کیا معلوم ہے میرے محبوب کو جنتی کھانا کی نہیں چاہیے؟ کا پھر کیا چاہیے؟ کا دیکھو ابھی پتہ چل جائے گا میرے محبوب کو کیا چاہیے۔ میرے مصطفیٰ نے یوں اٹھائے پتے اور بیٹیوں کی گود میں رکھ کے کہا تھا اے میری شہزادی آج یہ پتے کھا کے گزارا کر لو، تمہارا باپ تم سے وعدہ کرتا ہے قیامت کے دن انہی ہاتھوں سے حوض کوثر کے جام پلاؤں گا، انہی ہاتھوں سے جنت کے نعمتیں دوں گا۔ اور یہ دینے کے بعد جب بیٹیاں پتے لے کے واپس پلٹی ہیں میرے نبی کے ہاتھ اٹھ جاتے ہیں، نبوت والی آنکھیں برسی ہیں۔ میرے آقا کریم نے کیوں نگاہ اٹھائی ہے آسمان کی جانب اور کہتے ہیں یا اللہ میری بیٹیوں کی بھوک تیرے سامنے ہے، ان کے اترے ہوئے چہرے بھی تو دیکھ رہا ہے، یا اللہ سوکھی زبان بھی تیرے سامنے ہے، آج میں نے بیٹیوں کی گود میں پتے ڈالے ہیں، یا اللہ تو نے یہ بھی دیکھ لیا ہے۔ اور وہ شاب ابی طالب کی سختیاں میرے مالک تجھ سے کچھ بھی نہیں چھپا ہے، لیکن آج تیرا محبوب تجھ سے شاب ابی طالب کی دقتوں کے بدلے میں دنیا کی سلطنت نہیں مانگ رہا ہے، دنیا کا عیش و عشرت نہیں مانگ رہا ہے۔ اے میرے پروردگار تو نے بیٹیوں کی بھوک تو دیکھی ہے، اس بھوک کے بدلے میں آج تجھ سے میں جنت کا کھانا نہیں مانگ رہا ہوں۔ اے میرے پروردگار تیرا محبوب بس اتنا چاہتا ہے جب قیامت کا دن ہو امت پلسرات سے گزرتی ہوگی، اچھے گزر جائیں گے پاپی کٹ کٹ کے گریں گے، یا اللہ جن کے لیے میں نے راتوں کو میں سجدے میں رو رو کے دعائیں مانگی ہے اگر وہ کٹ کے گریں گے تیرے محبوب کو کیسے گوارا ہوگا، اگر وہ دوزخ میں چیخیں گے تیرے محبوب کے کان کیسے برداشت کریں گے۔ اے میرے پروردگار تیرا محبوب یہ چاہتا ہے جب قیامت کے دن میرے امت کے عمل کھولے جائیں اس وقت امت کے گناہوں کو نہ دیکھنا، جب امت کے گناہ نظر آئے اے میرے پروردگار جب امت کے گناہ کھولے جائیں اس وقت میں اپنی نگاہ کرم امت کے گناہ پہ مت کرنا، میری فاطمہ کے شاب ابی طالب کے چہرے پہ کر لینا، زینب کی بھوک پہ کر لینا، خدیجہ کی پیاس پہ کر لینا، تو اپنے بچوں پہ کر لینا۔ اے میرے پروردگار میں اتنا چاہتا ہوں اگر قیامت کے دن تو اس کا بدلہ دینا چاہے تو اتنا کر دینا میری گناہگار امت کو جنت کا پروانہ عطا۔ نعرہ تکبیر، کہا کہ محمد کی آواز تمہارے کانوں تک نہ پہنچ جائے۔ کہا اس سے کیا ہو جائے گا؟ کہا تم نہیں جانتے ہو اس کی آواز جن کے کانوں تک پہنچ جاتی ہے پھر وہ انہی کی بولی بولنے لگ جاتا ہے، انہی کی بولی بولنے لگ جاتا ہے۔ حبیب امین نے کہا چل ٹھیک ہے یار بتا کیوں تو نے بلایا کس لیے ہے؟ کہا یار تجھ سے سچ بتاؤں؟ کہا ہاں۔ کہا رشتے میں بھتیجا لگتا ہے لیکن باتیں بڑی عجیب کرتا ہے۔ کہا کیا کہ ہمارے خداؤں کو برا کہتا ہے، کہتا یہ پتھر کے خدا ہیں کچھ نہیں دے سکتے، وہ کہتا کہ ایک خدا ہے اور سب کو مرنا ہے، مرنے کے بعد اپنے اپنے زندگی کے اعمال کا حساب بھی دینا ہے۔ کہا یار ذرا سچ
بتا کہ بندہ مر کے پھر سے زندہ ہو سکتا ہے؟ حبیب امنی چونکہ پڑھے لکھے انسان تھے، کہنے لگے یار باتیں تو وہ سچی کرتا ہے، جس نے جب کچھ نہ تھے تب پیدا کر دیا، تو اگر وہ مارنے کے بعد پیدا بڑا زندہ کر دے تو کون سی بڑی بات ہے؟ کہا یار ذرا ساتھ چل، ہاتھ پکڑا ابو جہل نے حبیب امنی کا، اپنے نبی کی شان ملاحظہ کرو، اپنے گھر میں لایا۔ اب حبیب امنی کہتے ہیں بلایا کس لیے ہے تو نے؟ کہا یار میں نے تجھے اس لیے بلایا ہے، ذرا اس کا علاج تو کر دے، تو حکیم ہے نبض پکڑ کے دیکھ لے، اس کا علاج کرنا ہے۔ حبیب امنی کہتے ہیں ٹھیک ہے بلاؤ، میں ہاتھ پکڑ کے دیکھوں گا۔ اب ذرا توجہ سے سننا، یہ دشمن کی بولی ہے، سچ وہ ہوتا ہے جو سر چڑھ کے بولا کرتا ہے۔ اگر کوئی اعلیٰ حضرت کو گالی دے تو اس کے بکواس کرنے سے اعلیٰ حضرت کے رتبے کم نہیں ہو جاتے ہیں، مخالف اسی کے ہوتے ہیں جو حق پہ ہوا کرتا ہے، دشمن اسی کے ہوتے ہیں جو سچ پہ ہوا کرتا ہے، کبھی اہل غیرے کا کوئی مخالف نہیں ہوا کرتا ہے۔ ذرا توجہ سے سننا پیارے، ابو جہل نے کہا تھا کہ میں نے تجھے علاج کے لیے بلایا ہے، کہا ٹھیک ہے بلاؤ، کہا کیا کرے گا؟ کہا نبض پکڑ کے دیکھوں گا۔ ابو جہل کہنے لگا یار اگر تو نے نبض پکڑ لی تو بات ہی ختم ہو جائے گی۔ کہا کس لیے؟ کہا ہاتھ مت پکڑ لینا۔ کہا کیوں؟ کہا جو اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیتا ہے پھر وہ بولی اس کی بولنے لگ جاتا ہے۔ کہا یہ کہنا کیا چاہتا ہے؟ تب ابو جہل نے کہا تھا یار سن بات سچی ہے لیکن ذرا دماغ میں اتار لینا، ایک دن میں گیا تھا محمد کے پاس اور میرے ہاتھ میں پتھر تھے، میں نے جا کے کہا تھا بتا میری مٹھی میں کیا ہے، تو انہوں نے میری طرف دیکھا اور دیکھنے کے بعد اگر میں بتاؤں تو کیا کمال ہوگا، اگر یہ خود بتائیں جو تیری مٹھی میں تب کمال ہو جائے گا۔ کہا میں خوش ہو گیا، میں سوچنے لگا یار اب تو یہ پھنس گئے ہیں، میرے ہاتھ میں پتھر ہے اور پتھر بولا نہیں کرتے ہیں۔ کہا یہ سوچ کے میں نے کہا ٹھیک ہے انہی سے کہلوا دو۔ میرے نبی نے فرمایا کنکریو، اگر میرے نبی نے فرمایا جو تیری مٹھی میں ہے اگر میں بتاؤں گا تو کوئی کہے گا کسی نے بتا دیا ہوگا، آخر اس مٹھی میں رہنے والی چیز سے پوچھ کے ہم کون ہیں۔ جیسی اس نے کہا بہت خوش ہوا، کان کے قریب مٹھی لگائی، جیسی کان کے قریب لگائی تو پتھر کہہ رہے تھے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ابو جہل کہنے لگا او یار یہ ہاتھ کا کمال ہے، ہاتھ مت پکڑ لینا، اگر اس کا ہاتھ پکڑ لو تو بات ہی ختم ہو جاتی ہے، ہاتھ یہاں پکڑتا ہے رب کی رحمت میں جا کے چھوڑ دیتا۔ اللہ اکبر۔ ہاں صاحب کہا کہ ہاتھ مت پکڑ لینا، کہا ٹھیک ہے پھر، کہا پھر اگر ہاتھ نہیں پکڑنا تو کم سے کم اس کی آنکھوں میں جھانک کے دیکھوں گا، آنکھوں کے ذریعے بھی بیماری کا پتہ چلتا ہے۔ یہ ڈاکٹر لوگ بیٹھے ہوئے ان سے پوچھئے آنکھوں کے ذریعے بیماری کا پتہ چلتا ہے، اور یہ علماء اکرام ہے بڑے بڑے علماء، ان سے پوچھئے کہ جادو اور آسیب کا پتہ بھی آنکھ سے چل جاتا ہے۔ تو کہنے لگے ٹھیک ہے پھر آنکھ میں جھانک کے دیکھوں گا۔ کہا اس کی آنکھوں میں آنکھیں مت ڈال دینا۔ کہا کس لیے؟ کہا اگر آنکھ سے آنکھ ٹکرا گئی تو کام ہی ختم ہو جاتا۔ یہ دشمن کہہ رہا کہ آنکھ میں آنکھ مت ڈال دینا۔ کہا پھر؟ کہا اگر آنکھ سے آنکھ ٹکرا گئی تو قصہ ہی ختم۔ کہا کیا ہو جاتا؟ کہا ایک بار بلال کی نظر پڑ گئی تھی محمد کے چہرے پہ، پورے مکے نے مارا، یہاں تک کہ جسم سے خون بہا، کھال جلائی، چربی پگھل کے جلی۔ میں نے کئی بار مار کے کہا تھا محمد کا دامن چھوڑ دے۔ کہنے لگا اس کی آنکھوں کا کمال یہ ہے کہ جب سے اس کی نظر محمد کی نظروں سے جا کے ٹکرائی ہے، دنیا کا ظلم ایک پلے میں، بلال کی ہمت ایک پلے میں، وہ دنیا چھوڑنے تیار ہے، محمد کو چھوڑنے تیار ہی نہیں ہوگا۔ بس آنکھیں بھی مت دیکھ لینا۔ تو کہا یار پھر بلایا کس لیے ہے؟ ہاتھ بھی نہیں پکڑنا ہے، آنکھ میں بھی نہیں دیکھنا ہے، بلایا کیوں ہے؟ کہا پھر ایسا کر خوشبو سے پتہ لگائیں گے۔ کہا تو پھر ٹھیک ہے تو کام ہی نپٹا دے گا۔ کہا پھر؟ کہا خوشبو سے سونگ کے بتاؤں گا کیا ہے۔ کہنے لگا اس کی خوشبو کی سونگنے کی ضرورت کیا ہے؟ پورا مکہ گواہ ہے، جس گلی سے گزر جاتا ہے 8 دن تک گلیاں مہکتی رہتی ہیں۔ بولو یار ذرا سبحان اللہ۔ جی اگر تھک کے بھوکے بیٹھے ہیں تو میں قربان بھائی سے کہوں گا انہیں پہلے کھانا بانٹ لیں، اگر تھک کے نہیں بیٹھے تو محبت سے بولیں ذرا یا رسول اللہ۔ اللہ سلامت رکھے، اللہ آج کی گرمی تیرے محبوب کے ذکر کے لیے برداشت کی ہے، مالک قیامت میں محبوب کی زلفوں کا سایہ عطا فرما دینا۔ بس توجہ کرے، اگر تیرے میرے یار کی باتیں ہوں، اپنے محبوب کے تذکرے ہوں تو محبوب کا دل ٹھنڈا ہوتا ہے۔ ہم نے رب کے محبوب کا ذکر چھیڑا گیا، یقیناً خدا راضی ہو جائے گا۔ بس توجہ کریں۔ کہنے لگا خوشبو سونگنے کی ضرورت کیا ہے؟ جن گلی سے گزر جاتے ہیں 8 دن تک گلیاں مہکا کرتی ہیں۔ کہا کوئی ثبوت ہے؟ کہا ہاں۔ کہا کیا؟ کہا گزار کے دیکھ لو اور آنے بھی دو، قدم رکھنے سے پہلے خوشبو گھر میں آ جائے گی۔ ایک دن میرے نبی نے نا اپنی زوجہ حضرت خدیجہ الکبریٰ سے کہا تھا خدیجہ 25 سال ہو گئے میرے ساتھ، 25 سال میرے ساتھ ہو گئے تمہیں، لیکن کبھی محمد کو دروازہ بچانے کی ضرورت نہیں پڑی۔ سارے بولو صلی اللہ علیہ وسلم۔ کبھی دروازہ بجانے کی ضرورت نہیں پڑی۔ بتاؤ میرے آنے سے پہلے ہی جیسے قدم دروازے پہ آتا ہے تم دروازہ کھول دیتی ہو، کیسے پتہ لگاتی ہو؟ تو کہتی حضور آپ اپنے دروازے سے پہلے والے چوراہے پہ ہوتے ہیں کہ آپ وہاں ہوتے ہیں، خوشبو آپ سے پہلے گھر کے اندر آ جایا کرتی ہے۔
امام احمد بن حنبل کے پاس ایک بزرگ آیا کہ کہنے لگے حضرت مجھے بیٹی کو رخصت کرنا ہے، بیٹی کو رخصت کرنا ہے۔ کہا پھر؟ کہا میری بیٹی پیدا ہوئی، مجھے بڑی خوشی ہوئی، میں نے منت مانگ لی تھی کہ اپنی بیٹی کو دنیا کی ساری چیز جہیز میں دینی ہے۔ حضور میں اس وقت امیر تھا لیکن اب بڑا غریب ہو گیا ہوں، میری یہ نظر پوری کیسے ہوگی؟ آپ نے فرمایا جا قرآن بیٹی کو جہیز میں دے دے، دنیا کی ساری دولت چلی جائے گی۔ حضور کی بارگاہ میں بزرگ آئے، عمر رسیدہ تھے، کہنے لگے حضور میں بیٹی کو رخصت کرنا چاہتا ہوں، حضور کوئی تحفہ آپ کی طرف سے ہو جائے۔ میرے نبی نے فرمایا جاؤ بیری کی لکڑی توڑ کے لاؤ۔ وہ ایک لکڑی توڑ کے لائے، حضور نے نا یوں، توجہ ہے اشکر بھائی، حضور نے یوں اپنے بازو سے رگڑی اور اس پہ سرکار کا پسینہ لگا اور فرمایا جاؤ یہ عطر اپنی بیٹی کے لگا دینا۔ کیا فرمایا؟ جاؤ یہ پسینہ میرا اپنی بیٹی کے لگا دینا۔ مورخین نے لکھا ہے لے کر کے گئے وہ پسینہ سرکار کا بیٹی کے لگایا، جب داماد آئے گھر کے اندر تو وہی پسینہ داماد کے لگایا۔ اللہ اکبر۔ مورخین اور محدثین فرماتے ہیں کہ ان میں تو خوشبو آتی رہی جب تک جیے، لیکن ان کی 7 پشتوں تک مصطفیٰ جان رحمت کی خوشبو آتی رہی تھی۔ اور امام قسطلانی جو سرکار کے 900 سال کے بعد پیدا ہوئے، آپ فرماتے ہیں جب میں اس گلی سے گزرا جس گلی میں وہ نسل آباد تھی جس پر مصطفیٰ کا پسینہ لگا تھا، امام قسطلانی فرماتے ہیں 900 سال گزر گئے، 900 سال کے بعد ایک بچہ میرے سامنے سے گزرا، جب میرے آگے سے گزرا اس کے بدن سے مدینے والے محمد کی خوشبو آ رہی۔ کہنے لگا سونگ مت لینا ورنہ 7 پشتوں تک مہکتا رہے گا۔ کہا جی پھر تو ہو گیا کام۔ حبیب یمنی نے اٹھایا اپنا سامان اور چل دیے۔ بھائی کدھر جا رہے ہو؟ کہا علاج کا کوئی طریقہ ہی نہیں بچا، ہاتھ میں نہیں دیکھ سکتا، آنکھ میں نہیں جھانک سکتا، خوشبو میں نہیں سونگ سکتا، تو بتا پھر علاج کیسے کروں گا؟ بھائی راضی ہو جا، غصہ نہ ہو، ٹھنڈے دماغ سے ذرا کام لے، بیٹھنا ہم انتظام کر لیں گے۔ کہا پھر؟ کہا ملاقات کر لے۔ کہا ٹھیک ہے ملاقات کر لیتے۔ جگہ کا تعین، کدھر جانا؟ کہا ان کے ہاں تو نہیں جائیں گے، انہیں اپنے گھر بلا لیتے۔ توجہ کرنا، کیا کہا؟ انہیں اپنے، ذرا سارے کہہ دو، اپنے گھر بلا لیں گے، اپنے۔ کاش اللہ اس آمد کے صدقے میں آج بھی مصطفیٰ کی آمد ہو جائے، واللہ وہ سن لیں گے، فریاد کو پہنچیں گے، اتنا بھی تو ہو کوئی جو آ کرے دل سے۔ کہا گھر بلا لیتے۔ المختصر یہ فیصلہ ہو گیا، سرکار کی بارگاہ تک خبر پہنچی، اسلام کا ابتدائی دور ہے۔ کہا حضور آپ کو فلاں جگہ پہ آنا پڑے گا۔ ابو جہل جس کا لقب ہے، مشہور ہے دنیا میں لفظ ابو جہل سے، کیونکہ میرے نبی نے ایک بار ابو جہل کہہ دیا تھا، آج تک پوری دنیا ابو جہل کہہ رہی ہے، اور حضور نے ایک بار کہہ دیا تھا تمہارا نام ابو ہریرہ ہے، پوری دنیا سے نام بھولے بیٹھی ہے۔ حضور جو کہتے ہیں وہی پتھر کی لکیر ہے، توجہ کیجئے۔ کہا ٹھیک ہے، لیکن جب یہ خبر ہوئی کہ حضور ابو جہل کے گھر جا رہے ہیں، اصل نام ابو جہل کا عمرو بن ہشام ہے، کہ عمرو بن ہشام کے گھر حضور جا رہے ہیں، باتیں ہونے لگی کہ دشمن کے گھر جا رہے ہیں۔ حضور کا دل تھوڑا رنجیدہ ہوا، یا اللہ مکے میں ایسی باتیں ہو رہی ہیں۔ فوراً رب کی جانب سے پیغام آیا، محبوب اداس کیوں ہوتا ہے؟ گھر اس کا ہے، چرچا تو تیرا ہی کرا رہے ہیں، خرچ اس کا ہے، چرچا تو تیرا ہی ہے نا، پریشان کیوں ہوتا ہے؟ اللہ اکبر۔ اب سرکار کو دعوت دے دی گئی، اب ابو جہل کی پلاننگ دیکھو۔ کہنے لگا سنو بھائی، میں نے یہ سنا جب وہ آتے ہیں تو تم اس کی عزت کے لیے کھڑے ہو جاتے ہو، آج وہ آئے نا تو کوئی کھڑا مت ہو جانا، اپنی جگہ سے مت اٹھ جانا، تاکہ انہیں لگے کہ ان کی اوقات کیا گئی۔ اسے معلوم نہ تھا آج پالا کس سے پڑ گیا ہے، یہ جانتا نہیں تھا آج کس سے پنگا لے رہا ہے۔ کہا اٹھنا مت، تاکہ انہیں اپنی عزت کا پتہ چل جائے، لیکن یہ اپنی پلاننگ کر رہا تھا۔ ادھر رب نے فرمایا جبریل جی رب جلیل، کہا کیا کر رہے ہو؟ کہا رب حکم فرما دے۔ کہا آج ابو جہل کے گھر میں پلاننگ ہو رہی ہے، محبوب آئے تو پھر کسی کو اٹھنا نہیں ہے۔ کہا جاؤ فرشتوں کی جماعت ساتھ لے کے چلے جاؤ، اور جتنے بیٹھے ہیں نا ابو جہل اتبا شیبہ بڑے بڑے دشمن، سب کے پیچھے جا کے ایک ایک فرشتہ کھڑا کر دو۔ جیسے محبوب پہنچے اور جو اٹھنا نہ چاہے، جبریل تیری ذمہ داری ہے کان پکڑ کے اس کو سیدھا کھڑا کر دینا۔ آج بھی لوگ دھوکا کرتے ہیں کہ سلام کھڑے ہو کے کیوں پڑھتے ہو؟ قیام تعظیمی یہ رب کراتا ہے، اور قیام تعظیمی سے روکنا تمہارے باپ ابو جہل کا کام تھا۔ انہوں نے کہا کھڑا نہیں ہونا کسی کو بھی، اور رب نے فرمایا دیکھوں آج کون کھڑا نہیں ہوگا؟ محبوب میرا، جسے میں چاہوں گا وہ کھڑا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ جب جب نبی کو دشمنوں نے گھیرا ہے تب تب مدد کے لیے جبریل آئے،
اس پہ کئی ساری روایتیں ہیں لیکن وقت کم ہے، میں اس کو بھی بتا کے چلتا، لیکن بس نبی کی شان سن لو۔ بات کر دی اس نے کہ کوئی اٹھ کے کھڑا مت ہونا، اللہ اکبر۔ ادھر میرے نبی، ساتھ میں چند صحابہ ہیں، اسلام کا ابتدائی دور ہے، ابو جہل کی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں لوگ جماعت در جماعت، اس کے اپنے چاہنے والے بڑے بڑے کافر مکے کے بیٹھے تھے اور یہ چاہتے تھے نبی کو ذلیل کرے معاذ اللہ، ان کی گردن جھکائیں، لیکن انہیں معلوم نہ تھا فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے، اللہ اکبر۔ وہ کیسے شرمندہ کر سکتے تھے جس کو کائنات کو جس کے قدموں سے عزت ملی ہو، اس کو کیسے ذلیل کیا جا سکتا ہے؟ میرے حضور نے قدم رکھا، ابو جہل نے عتبہ کے کونی ماری، عتبہ نے شیبہ کے کونی ماری، ایک دوسرے کے کونی مار کے کہنے لگے آ گئے اٹھ کے کھڑے مت ہو جانا، لیکن جیسی آئے نا حضور نے بھی دروازے پہ قدم رکھا تھا، پہلا قدم حضور نے اندر رکھا، ابو جہل نے سب کو دیکھا اٹھنا نہیں، جیسی کہا نا اٹھنا نہیں، ابو جہل کے پیچھے جبریل امین کھڑے تھے، سب سے پہلے ابو جہل کا کان پکڑا اور سیدھا کھڑا کر دیا۔ جب ابو جہل کھڑا ہوا عتبہ خود کھڑا ہو گیا، شیبہ خود کھڑا ہو گیا، دشمن خود بخود کھڑے ہو گئے، جب سب کے سب کھڑے ہو گئے میرے حضور نے اندر قدم رکھا، آئے عزت سے اپنی جگہ پہ بیٹھے اور بیٹھنے کے بعد پھر پوری جماعت پہ ایک نگاہ ڈالی، جب نگاہ ڈالی ایک دوسرے کو تک رہے تھے، عتبہ شیبہ سے کہہ رہا تھا یار کیوں کھڑا ہو گیا، شیبہ عتبہ سے کہہ رہا تھا تو کیوں کھڑا ہوا، سب مل کے چودھری ابو جہل سے کہہ رہے تھے تم کیوں کھڑے ہو گئے، وہ کہہ رہا تھا یار مجھے خود نہیں پتا چلا میں کیسے کھڑا ہو گیا ہوں۔ میرے حضور بیٹھے ہیں اور بیٹھنے کے بعد پھر میرے آقا نے فرمایا تھا چھوڑ دے اس کے کان، اتنا کہا نہ دھڑام سے ابو جہل نیچے گرا، جیسے نیچے گرا حبیب یمنی کہتے او حبیب یمنی نے کہا تھا ابو جہل پتا چل گیا ہے کہ سچا کون ہے جھوٹا کون ہے، تیرے کھڑے ہونے نے بتا دیا ہے کہ جھوٹا تو ہے، سچا رب نے محبوب کو بنا کے بھیجا ہے۔ بس توجہ کیجئے پیارے، اللہ سلامت رکھے سب کی نسلوں کو جتنے بھی مسلک اہل سنت والے ہیں، بس توجہ کیجئے۔ بیٹھ گئے حبیب یمنی کہنے لگے مجھے اس نے بلایا ہے اور اس لیے بلایا ہے کہ سنا ہے آپ ایسی ایسی بات کرتے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا ہاں میں اللہ کا رسول ہوں، خدا ایک ہے، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا انی رسول اللہ۔ ہاں میرے نبی نے فرمایا، حضرت حبیب یمنی ابھی ایمان نہیں لائے تھے، کہنے لگے اچھا اگر آپ نبی ہیں تو یہ تو میں بھی جانتا ہوں کہ نبی جادوگر کا جادو آسمان پہ نہیں چلتا ہے، صرف زمین پہ چلتا ہے۔ اس کا دعویٰ یہ کہ آپ جادوگر ہیں، میرے نبی کے بارے میں کہنے لگے کہ ابو جہل کا دعویٰ یہ کہ آپ جادوگر ہیں، لیکن میں یہ جانتا ہوں کہ جادوگر کا جادو زمین پہ چلتا آسمان پہ نہیں، اور نبی وہ ہوتا ہے جو دل کے حال جانتا ہے۔ آج بد مذہب بدعقیدہ لوگ کہتے ہیں کہ حضور کو پیٹھ کے پیچھے کی خبر نہیں، حبیب یمنی ایمان لانے سے پہلے جانتے ہیں نبی وہ ہوتا ہے جو دل کی بات جانتا ہے، جو راز جانتا ہے وہ نبی ہوتا ہے۔ یہ حبیب یمنی کہہ رہے ہیں، کہتے ہیں حضور اس لیے میرے دو سوال ہیں، دو سوال یاد رکھنا۔ حبیب یمنی کیا کہتے ہیں میرے، بولو سارے بولو، میرے دو سوال ہیں، ایک سوال میں کروں گا جواب آپ کو دینا ہے، دوسرا سوال بھی آپ کریں گے جواب بھی آپ دیں گے۔ یہ دو باتیں کہیں حبیب یمنی نے، اتنی بات کہی میرے نبی فرماتے ہیں ٹھیک ہے بتاؤ پہلا سوال کرو۔ کہا میں جانتا ہوں کہ جادوگر کا جادو آسمان پہ نہیں چلتا، اگر آپ نبی ہیں تو چلیے چاند کے دو ٹکڑے کر سکتے ہیں آپ؟ وقت دوپہر کا تھا، دوپہر کا وقت تھا، سورج تھا، چاند نہیں تھا اس وقت میں۔ کہا آپ چاند کے دو ٹکڑے کر سکتے ہیں؟ میرے حضور اٹھے، کہا چلیے۔ حضور آگے آگے، حبیب یمنی پیچھے پیچھے، ابو جہل سب سے پیچھے۔ جب حضور چلنے لگے نا ابو جہل نے یوں گردن جھکائی، چہرہ اتر گیا۔ ایک کہنے لگا چچا بات کیا ہے؟ کہا بات پوچھتا کیا ہے، جو یہ کہہ دیتا ہے وہ کر کے دکھا دیتا ہے، اگر اس نے کہہ دیا ہے تو اب سمجھ لے ٹکڑے کر کے دکھائے گا چاند کے۔ اللہ اکبر۔ جبل ابو قبیس پہ میرے نبی تشریف فرما ہوئے، دوپہر کا وقت تھا، اشارہ کیا تو سورج چھپ گیا، دوسرا اشارہ کیا چاند آ گیا۔ اس کے بعد آقا نے حبیب یمنی کی طرف دیکھا، کہا کروں ٹکڑے؟ کہا جی۔ اتنا کہا میرے حضور نے انگشت نبوت اٹھائی اور یوں اشارہ کیا تو ایک ٹکڑا پورب میں تھا، دوسرا پچھم میں چلا گیا ہے، چاند دو ٹکڑے ہو گیا۔ جب چاند دو ٹکڑے ہوا آپ فرماتے ہیں اب بتا کیا رائے ہے، انہیں جوڑنا ہے یا قیامت تک کے لیے ایسے ہی چھوڑنا ہے؟ اللہ اکبر۔ حبیب یمنی نے کہا تھا اب جوڑ بھی دیجئے، یوں میرے نبی نے اشارہ کیا، چاند جڑ گیا۔ اب اس کے بعد حبیب یمنی کہتے حضور میں تو مان گیا ہوں آپ اللہ کے نبی ہیں، لیکن اب اس کی تسلی کے لیے اب آپ میرے دوسرے سوال کا جواب دیں۔ میرے نبی فرماتے سن، یمن میں تیری ایک بیٹی ہے جو مفلوج ہے، جس کی آنکھوں سے بھی نظر نہیں آتا ہے، کانوں سے سنائی نہیں دیتا ہے، زبان سے گونگی ہے، ہاتھ پیر سے اپاہج ہے، اور تو یہ چاہتا ہے اللہ اس کو شفا عطا فرما دے۔ اتنا سننا تھا، قدموں پہ گرے حبیب یمنی مصطفیٰ کے، کہتے آقا دیر نہ کیجئے، ہاتھ بڑھائیے
کلمہ پڑھائیے، میں مان گیا ہوں، پہچان گیا ہوں یہ جھوٹے ہیں آپ سچے ہیں۔ میرے نبی نے کلمہ پڑھایا، حبیب یمنی جب رخصت ہونے لگے حضور فرماتے ہیں جا ہم نے تیری بیٹی کو بھی شفا عطا فرما دی ہے۔ اب توجہ کیجئے، یمن کا مدینے سے فاصلہ دیکھیے اور یہ دوریاں دیکھیے، آقا فرماتے ہیں اللہ نے تیری بیٹی کو میرے ذریعے شفا دے دی ہے۔ حبیب یمنی دروازے پہ آئے ہیں، دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے آواز آئی، اس بیٹی کی آواز جو بول نہیں سکتی تھی، کہتی بابا ٹھہریے ابھی آ رہی ہوں۔ بچی جو چل نہیں سکتی تھی توڑ کے دروازے پہ آئی ہے، دروازہ کھولا، حبیب یمنی نے بیٹی کو دیکھا، زارو قطار رونے لگے، فرماتے بیٹی یہ کیسے ہو گیا، کیسے ٹھیک ہو گئی؟ بچی نے کہا تھا بابا دوپہر کا وقت تھا، میں لیٹی ہوئی تھی لیکن اچانک شور ہوا کہ اندھیرا ہو گیا ہے، اندھیرا ہو گیا ہے بابا مجھے تو نظر نہیں آتا، لیکن جیسے شور ہوا اندھیرا ہو گیا، میں یہ سمجھی رات ہو گئی ہے، میں لیٹی میری آنکھ لگ گئی، کیا دیکھتی ہوں خواب میں بڑے حسن والا چہرہ، بڑی خوبصورت وجاہت والا ایسا چہرہ تھا بابا کہ نظر پڑنے کے بعد ہٹنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ وہ میرے خواب میں آیا، اس نے آ کے میرے سر پہ ہاتھ رکھا، بابا ہاتھ لگنے کی دیر تھی کہ میرے پورے بدن کو اللہ نے شفا بخش دی ہے، اور بابا مجھے کلمہ بھی پڑھا کے گیا ہے۔ اللہ اکبر، اتنا سنا بیٹی کے سر پہ ہاتھ رکھ کے حبیب یمنی روئے اور کہتے بیٹی میں بڑے نصیب والا ہوں، جس کی تو بات کر رہی ہے میں اسے دیکھ کے بھی آیا ہوں، اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے کے بھی آیا ہوں اور اس کے شہر میں کلمہ پڑھ کے آیا ہوں۔ تب بیٹی نے رو کے کہا تھا بابا نصیب والے آپ نہیں ہو بلکہ آپ سے زیادہ نصیب والی میں ہوں۔ کہا بیٹی کس لیے؟ کہا آپ جا کے اس کے شہر میں گئے ہو تب کلمہ پڑھا ہے، میں کتنے نصیب والی ہوں کہ وہ پہلے جینا مشکل تھا مرنا مشکل ہو گیا ہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا جیسے غریب ہاسپٹل جاتا ہے خرچ میں کیا کیا نہیں بک جاتا، غریب بیوی کے کنگن بک گئے، شوہر زندہ رہ جائے، اس نے اپنا زیور اتار کے بیچ دیا تاکہ اس کا علاج ہو سکے، اس سے بھی نہ ہو سکا پورا تو قرض لے کر کے شوہر کا علاج کرایا، 3 دن کے بعد خبر آتی ہے کہ شوہر کا انتقال ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر، جب یہ خبریں آیا کرتی ہیں پھر سوچ تو سکی غریب کے گھر میں کتنی بجلیاں گرتی ہوں گی، کتنے حسرتوں کے جنازے نکلتے ہوں گے، سوچ تو جب یہ خبر آیا کرتی ہے فلاں انتقال کر گیا ہے، میری قوم کے 4 معزز لوگ جاتے ہیں کرسی ڈال کے اس مرنے والے کے دروازے پہ بیٹھتے ہیں، بچے کو بلا کے کہتے ہیں ذرا مرنے والے کے بیٹے کو تو بلاؤ، مرنے والے کے یتیم بچے کو بلایا جاتا ہے اور بڑی بغیرتی سے سوال کیا جاتا ہے جاؤ بیٹے ماں سے پوچھو بریانی کا چاول گھر میں ہے یا باہر سے خریدا جائے گا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ تمہیں احساس ہے اس یتیم کے درد کا جو آج یتیمی کا داغ اس کے سینے پہ لگا ہے؟ بتاؤ تو سکی کہ اپنے باپ کی جدائی کو بھول پائے گا یہ جس سے تم بریانی کا سوال کر رہے ہو؟ دل پہ ہاتھ رکھ کے بتا، جب کوئی باپ بیٹے کو سینے سے لگائے گا اسے اپنا باپ یاد آئے گا، جب کوئی خوشی کے دن اپنے باپ کے سینے سے لگے گا تب یہ یتیم بلک کے روئے گا جس سے تم بریانی کا سوال کر رہے ہو، جس سے تم چاول کا حساب لیتے ہو۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں غیرت کہاں مر جاتی ہے ہماری جا کر کے مسلک اعلیٰ حضرت کے نام پر کہ تراغی کا ننگا ناچ ناچا جاتا ہے، بریانی کا چاول پوچھا جاتا ہے۔ خدا کی قسم بچہ سمجھتا ہے شاید یہ ریت ہوگی ہمارے معاشرے کی، یہ رواج ہوگا، جا کے ماں سے کہتا کہ امی چند لوگ باہر آئے ہیں، وہ عورت آج جس کے سر سے سندور صاف ہو گیا ہے، جس کے سر سے آج شوہر کا سایہ چلا گیا ہے، جس نے آج بیوہ ہونے کا لباس پہن لیا ہے، خدا کی قسم سوچ تو سکی کیا گزرتی ہوگی اس بیوہ کے جگر پہ جس کے شوہر کی لاش ہاسپٹل میں ہے، ابھی ایمبولینس لے کے بھی نہیں آئی ہے کہ کھانے پکانے والے دروازے پہ پہلے آ جاتے ہیں۔ بچہ جا کے کہتا ہے امی باہر جو لوگ آئے ہیں یہ پوچھنا چاہتے ہیں بریانی کا چاول گھر میں ہے یا خریدا جائے گا، اس میں جو بوٹی پڑے گی وہ چھوٹے کی ہوگی کہ بڑے کی ہوگی؟ جب بیوہ اتنا سنتی ہے اپنے لال کا چہرہ دیکھ کے کہتی ہے بیٹے ان سے کہہ دو ہمارے گھر میں تو کئی دن کا فاقہ تھا، 3 دن سے ہم نے کچھ نہیں کھایا ہے، لیکن بات اگر بریانی کی ہے ان سے کہہ دو چاول خرید لے جا کر کے۔ جب بچہ آ کے کہتا ہے خرید لو، کہتے پیسے کہاں ملیں گے؟ بچہ توڑ کے ماں سے کہتا ہے امی وہ پیسے مانگ رہے ہیں، وہ بیوہ جسے زندگی کا ہوش نہیں ہے اس سے پیسے مانگے جاتے ہیں، پیسے مانگ رہے ہیں۔ تو بیوہ کہتی بیٹے باپ کے قرض علاج کے قرض کا 50,000 باقی ہے، ان سے کہہ دو اور قرضہ لے لے، جہاں سے ہاسپٹل کا قرضہ دیا جائے گا وہیں سے تمہارا بھی چاولوں کا قرضہ نپٹا دیا جائے گا۔ میں ہاتھ جوڑ کے تم سے کہتا ہوں خدا کے واسطے اگر تمہیں یہ پتا ہے کوئی غریب بیماری سے لڑتے لڑتے دنیا سے گیا ہے اور اپنے پیچھے چند یتیم چھوڑ کے گیا ہے تو نمک کا پانی پی کے نہ جا، اپنے گھر کھانا کھا کے جا، جیب میں 500 کا نوٹ ڈال، جا مرنے والے کے گھر پہ، اگر تیری بہن جا
رہی ہے، بیٹی جا رہی ہے تو اس سے کہہ کہ یہ پیسے اس یتیم بچی کو دے دینا. جاؤ تم جا کے کسی یتیم کے گھر کی کہانی دیکھو، کسی مرنے والے کے یتیموں کو جا کے دیکھ لینا، پوچھنا کہ اس کا بیٹا کہاں ہے جو دیوار سے لگ کے رو رہا ہو. سمجھ لینا اسی کا یتیم بیٹا کھڑا ہے. جس بچی کے منہ میں پانی ڈالا جا رہا ہو اور ہوش کھو بیٹھی ہو، پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، سمجھ لینا اسی مرنے والے کی بیٹی ہے. کتنا بڑا درد ملتا ہے. جاؤ اس کی مٹھی میں جا کر کے 500 کا نوٹ دے دو، اس سے کہہ دو آج تو اکیلا نہیں ہے، حضور نے اپنی امت میں تجھے بھی پیدا کیا ہے، مجھے بھی بنایا ہے. جا آج کے بعد خرچہ تیرا ہوگا، پیسہ ہمارا ہوگا. خدا کی قسم غریب بھی راضی ہو جائے گا، مدینے والا مصطفیٰ بھی راضی ہو جائے گا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، علماء اہل سنت، خطیب اہل سنت، نعرہ تکبیر، زندہ باد. اسی کو مسلک اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے، یہی مسلک اعلیٰ حضرت. واہ 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 واہ. بھائی ضرورت مندوں کو کھانے کی اجازت ہے، یہ تھوڑی پوری قوم کو نوت کے کھلا رہے ہو. سارے جا کے ٹوٹ پڑے میت کی روٹی پہ. پوچھو ان علماء سے جا کے کیا حکم ہے اس روٹی کا. ایک دن نہ کھاتے تو مر تو نہیں جاتے نا. شاید ہمارے ایک دن کے نہ کھانے سے کسی غریب کے 50,000 کا قرضہ بچ جاتا. اس لیے بدلو اپنے رویے. میں بات عرض کر رہا تھا آپ سے، میں نے کیا کہا تھا آپ سے؟ میں نے کہا اتنا جینا مشکل نہیں جتنا لوگوں نے مرنا مشکل کر دیا. مرنا مشکل کر دیا. اللہ آپ کو سلامت رکھے میرے بھائی. کوشش یہ کہ میں عرض کر رہا تھا، نوجوان کا رشتہ ہوا، کسی مولانا کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع کیا. اس نے داڑھی کی عظمت و فضیلت سنی، داڑھی رکھ لی. داڑھی رکھ لی اس نے، داڑھی رکھ لی. جب برات گئی دولہا بنا نہ تو چہرے پہ داڑھی تھی. جب برات سسرال پہنچی تو سسرال والوں نے کہا یہ لڑکا تو ہم نہیں جانتے. سب نے کہا وہی ہے. بولے جان تو ہم بھی رہے ہیں لیکن اس نے داڑھی کیوں رکھی؟ داڑھی کیوں رکھی ہے اس نے؟ اس نے کہا کیا ہوا؟ کہا ہم تمہیں پسند کر کے آئے تھے جب تمہاری داڑھی نہیں تھی. اب شرط ہے ہماری، نکاح تب ہوگا پہلے داڑھی منڈاؤ. توجہ ہے نا؟ سن رہے ہیں کہ سو رہے ہیں؟ نکاح تب ہوگا پہلے داڑھی منڈانا پڑے گا. نوجوان نے کہا کہ سر کٹ سکتا ہے، اب حضور کی سنت کا اقبال نہیں کٹ سکتا. واہ 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 واہ. سر کٹ سکتا ہے لیکن اقبال نہیں کٹے گا. لڑکی والوں نے کہا سن دیکھ لے، نکاح کا مسئلہ ہے، داڑھی منڈے کی تب نکاح ہوگا. بچے نے کہا بھائی میں شادی چھوڑوں، میں داڑھی نہیں منڈاؤں گا. لڑکے کے باپ نے کہا بیٹے عزت کا سوال ہے، برات لوٹ گئی تو معاشرے میں کسی کو منہ نہیں دکھا پاؤں گا. ایسا کر تو آج منڈا لے، نکاح ہو جائے پھر رکھ لینا. اس نے باپ کا ہاتھ پکڑا، کہنے لگا ابا بھی عمرہ کر کے آئے تھے، وہ تم نے کہا میں حضور کی جالیوں پہ گیا تو بے ہوش ہو کے گر گیا تھا. ابا بتاؤ وہ کون سا عشق تھا جس نے حضور کی جالیوں پہ بے ہوش کیا تھا، اور یہ کون سا عشق ہے جو آج بیٹے سے داڑھی منڈانے کی بات کر رہا ہے؟ اس نے کہا باپ سے زبان لڑاتا ہے. اس نے کہا جب بات حضور کی ہو تو پھر کوئی رشتہ نہیں دیکھا جائے گا. واہ 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 واہ. بات حضور کی ہے تو پھر کوئی رشتہ نہیں. اس نے کہا اچھا میری عزت کی پرواہ نہیں؟ اس نے کہا میں تجھ سے زیادہ اپنے آقا کی عزت کرتا ہوں. اگر داڑھی منڈاتی تو تیری عزت رہ جائے گی اور نہ منڈائی تو میرے آقا کی عزت رہ جائے گی. باپ نے کہا سن اگر نہیں منڈا رہا نا تو میں تجھے جائیداد سے بے دخل کرتا ہوں. جو عیش ہے عشرت ہے، جو بلڈنگ ہے، جو سارا بزنس ہے، آج سے ایک پائی پھوٹی پائی تجھے نہیں دوں گا اگر تو میری بات نہیں مانے گا. بچہ سوچتا رہا. کچھ دیر کے بعد نا اس نے کہا بتا کیا رائے ہے. وہ اٹھا اپنی جگہ سے، اٹھ کے وہاں گیا جہاں کچڑے کا ڈھیر تھا. جا کے اس نے سیرا اتارا اور کچڑے کے ڈھیر پہ پھینکا. اس نے کہا ابا تیری دولت تجھے مبارک ہو، میرے نبی کی سنت مجھے مبارک ہو. میں جا رہا ہوں اور آج کے بعد تیرے دروازے نہیں آؤں گا. یہ کہہ کے نوجوان نے باپ کی دولت اور نکاح سارے ٹکرا دیا لڑکی کو، چلا گیا. بڑے باپ کا بیٹا تھا، خوددار بھی تھا. 1 نہیں 2 نہیں 6 مہینے گزر گئے لیکن کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلایا. مل جاتا تو شکر کر لیتا، نہ ملتا تو صبر کر لیتا. باپ نے دھکا دے کے نکال دیا. غربت نے اتنا پریشان کیا کہ ایک جوڑے کپڑے میں زندگی گزرتی رہی. موسم سردی کا آ گیا، پھر گرمی تو کٹ گئی نا ایک کپڑے میں، لیکن سردی تو نہیں کٹ سکتی تھی. ایک دن ٹھنڈ کڑاکے کی تھی. اس نے سوچا کہاں جا کے لیٹوں. خیال آیا چلو مسجد میں چلتے ہیں اور کسی صف میں لپٹ کے بیٹھ جاتے ہیں. یہ جا کے ایک صف میں لپٹ کے بیٹھا. رات کا سناٹا، ٹھنڈی کڑاکے کی پڑ رہی تھی. جا کے کونے میں صف میں سمٹ کے نا اور بیٹھ گیا. ایک صف میں سمٹ کے بیٹھ گیا. اس محلے کا جو سب سے امیر بندہ تھا بستر پہ لیٹا تھا.
اس کے خواب میں حضور تشریف لے آتے ہیں، کہتے ہیں تو لیٹا ہے اور میرا غلام تیری مسجد میں سردی سے ٹھٹر رہا ہے۔ اتنا سنا وہ اٹھا بستر پھینکا، مسجد میں آیا، آ کے تلاش کرنے لگا کون ہے جس کی میرے نبی نے مجھے خبر دی ہے۔ توڑ کے آیا، مسجد تلاش کر لی، کہیں نہیں ملا۔ پھر کہتا کوئی تو ہوگا نا جس کے بارے میں حضور نے بتایا ہے، کہیں تو ہوگا۔ آقا بلا وجہ نہیں کہیں گے۔ اس نے کونا کونا چھانا، جب ایک صف کو اٹھایا اس کے اندر وہ نوجوان ٹھنڈ سے لپٹا ہوا تھا۔ اس نے ہاتھ پکڑا، گھر لے کے آیا، اچھا بستر دیا، لباس دیا، رات بھر اس کی خدمت کی۔ جب صبح کا سویرا ہوا ہے، اس نے جب جانے کی بات کی، اس نے کہا میں جانا چاہتا ہوں۔ اس نے امیر نے ہاتھ جوڑے، کہا یار کچھ دن میرے گھر رک جا، تیرے قدموں کی برکت سے میرا گھر چمک جائے گا۔ اس نے کہا کیا کہہ رہے ہو، میں اتنی برکت والا کہاں ہوں؟ کہا اگر تو برکت والا نہیں ہوتا تو تیری خبر آمینہ کے لال نے مجھے نہ دی ہوتی۔ یار بتا تو صحیح، تو نے کون سی عبادت کی ہے جس کی وجہ سے آقا نے تجھے اپنایا ہے؟ کون سی ریاضت کر کے آیا ہے جس کی وجہ سے آقا نے تجھے اپنایا ہے؟ اتنا سننا تھا۔ نوجوان کہتا ہے مجھے تو کوئی عبادت یاد نہیں ہے، ہاں اتنا ضرور ہے کہ آقا کی سنت کے لیے میں نے پریوار چھوڑ دیا ہے، تب آقا کریم نے مجھے اپنا لیا ہے۔ اس نے کہا یار مہمان بن جا، میں سمجھ گیا ہوں اگر کوئی ان کے ایک طریقے کو اپنا لے تو وہ اس کو اپنا بنا لیتے ہیں، جو ہر قدم ان کے طریقے پہ چلے۔ بتاؤ تو سکی وہ اس کو کتنی عزت عطا فرما سکتے ہیں۔ واہ 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 واہ، زندہ باد زندہ باد۔ میرے نوجوان حضور کے لیے کچھ کر کے دیکھو، کچھ نہیں کر سکتے، داڑھی رکھ کے دیکھو، کرتا پجامہ پہن کے دیکھو۔ آج نہ کٹنگ وہ کراتا جو بیوی کو پسند ہے، بچھو بنوارے داڑھی اڑانے والوں انتظار نہ کرو، جس دن موت آ گئی قبر میں ایک ایک بال کی جڑ میں بچھو لٹکایا جائے گا۔ یہاں بنانے کی ضرورت نہیں، وہیں بہت لٹکنے۔ قبر دہشت کا گھر ہے، اور نیک بندے کے لیے خدا کی قسم جنت کی کیاری ہے قبر۔ صرف جو حضور کے سچے غلام ہوں گے قبر ان کے لیے آرام کی جگہ ہے، ورنہ اگر رب ناراض ہے تو مشکل ہے، مشکل ہے۔ وہ کہا تھا لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بھٹک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں خدا را، بہن بیٹیوں کو وہ لباس دو جو اللہ کو بھی پسند ہو، رسول اللہ کو بھی پسند ہو۔ میں اکثر ایک بات کہتا ہوں، بیٹیوں سے کہو دوپٹے اڑا کرو۔ لوگ کہتے ہیں ان پہ تقریر کرو، نوجوان کہتا ہے ان کے دوپٹے پہ تقریر کرنا۔ میں کہتا ہوں تقریر کی ضرورت نہیں ہے، تو ٹوپی اڑنا لازم کر لے، بیٹیاں دوپٹوں کو لازم کر لیں گے۔ ہم نے ٹوپیاں چھوڑ دی، بیٹیوں نے دوپٹے اڑنا چھوڑ دی۔ تم دوپٹے ان پہ لازم نہ کرو، صرف ٹوپیوں کے عادی ہو جاؤ۔ غیرت بہن کی دوپٹے کو اترنے نہیں دے گی۔ جب ہمارے سروں پہ ٹوپیاں نہیں تو کس منہ سے کہیں گے دوپٹہ اڑو؟ اس لیے لازم ہے ہم سب پہ، صرف نماز کے لیے نہیں، ہمیں ہر وقت سر پہ ٹوپی رکھنی چاہیے۔ یہ ہمارے حضور کا دیا ہوا طریقہ ہے۔ کریں گے انشاءاللہ، سارے وعدہ کریں انشاءاللہ۔ ہم آپ سے بس اتنی گزارش کریں گے، آپ حضور کی دی ہوئی شریعت کو لازم کریں۔ بہن بیٹیوں سے گزارش ہے کبھی سر سے دوپٹہ اترنے لگے حضور کی قربانی یاد کرنا، ورنہ یاد رکھ قیامت میں جب نفسی نفسی کا عالم ہوگا نا، سیدہ زینب نے کلائی پکڑ کے پوچھ لیا، سن میرے بھائی کی لاش پہ گھوڑے دوڑ رہے تھے، میں نے تب دوپٹہ نہیں چھوڑا، تو نے بھائی کے چہرے پہ دوپٹہ گلے سے بھی اتار دیا تھا۔ کوئی جواب ہوگا؟ خاتون جنت یہ کہیں کہ میں غربت میں پوری زندگی کاٹ آئی، میں نے اونٹ کی کھال تو اوڑی لیکن نبی کی شریعت پہ آنچ نہیں آنے دی، پتہ تیری شان میری شان سے بڑی تھی۔ آج لوگ پوچھا کرتے ہیں گھر میں جھگڑے، ذائقہ نہیں ہے کھانوں میں۔ میں کہتا ہوں خدا کی قسم یہ ذائقے مسالوں کی وجہ سے خراب نہیں، ہماری بدعمالیوں کی بنیاد پہ خراب ہو رہا ہے، بدعمالیوں کی بنیاد پہ۔ گارنٹی دیتا ہوں، جاؤ مسالہ کسی بھی کمپنی کا ہو، بہن بیٹی درود پڑھ کے کھانا بنانا شروع کرے، مسالے میں اگرچہ کھوٹ ہوگی لیکن درود کی برکت تیرے کھانے کو مزیدار بنا دے گی، گارنٹی ہے میری۔ آج نا بیمار ہو رہے، جسے دیکھو لیور کا مریض، گردہ، وہ کہہ رہے میدہ کام ہی نہیں کر رہا مولوی صاحب، جب کھانو کھٹی ڈکارے آ رہے ہیں مولوی حکیم نہیں، کیا چاہتے ہو کہ گیس کی گولیاں بھی یہی بیچے؟ ایک تھیلا دوا کا بھی لے کے چلیں، کسی گولی کی ضرورت نہیں۔ وظیفہ میں بتا دیتا ہوں، جب کھانا کھانے بیٹھو پہلے بسم اللہ پڑھ لیا کرو، جب کھا کے اٹھا کرو صرف الحمدللہ کہہ دیا کرو۔ یہ 2 ٹیبلٹ ایک کھانے سے پہلے لینی ہے،
ایک کھانے کے بعد لینی ہے، اس کو لازم کر لو، خدا کی قسم کبھی لیور خراب نہیں ہو سکتا۔ واہ 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 واہ، زندہ باد زندہ باد۔ یہ 2 گولیاں لازم کر لو خالی، ایک کھانے سے پہلے لینی ہے، ایک کھانے کے بعد، ایک کھانے کے بعد لینی ہے۔ مگر معلوم ہے نا اس میں گڑبڑ کیا ہوتی ہے؟ گڑبڑ یہ ہوتی ہے اس میں، آپ نے کھانا کھایا نا، اس کے بعد جو آپ کے اندر بیماری والی گولی جاتی ہے وہ کون سی ہوتی ہے؟ سب ٹھیک تھا لیکن مرچ تیز تھی، یہ لیور میں کینسر پیدا کرے گی۔ صحیح بتا رہا ہوں؟ حق ہے حق ہے۔ کیا ہم ان نعمتوں کے لائق تھے؟ کیا ہمارا منہ اس لائق تھا جو یہ ملتا؟ خدا کی قسم 24 گھنٹے نافرمانیاں کی ہیں۔ احسان مانو اپنے رب کا کہ تم نے ناشکری کی، ہم نے ناشکری کی، رات پر ناشکری کرتے، رات پر پب جی اور گیم کھیلتے کھیلتے آنکھ لگ گئی، اٹھنا تو فجر میں تھا، 10 بجے سو کے اٹھے ہیں، فجر چھوڑی، رات پر اس کی نافرمانی میں گزاری، لیکن احسان مان جب آنکھ کھلتی ہے، تیری آنکھ کھلنے سے پہلے مکھن پراٹھے تیرے دسترخوان پہ ہوتے ہیں، ابھی تو اٹھ کے نہیں آیا کہ دودھ جیسی نعمت تیرے دسترخوان پہ آ جاتی ہے۔ احسان مان اس نے ناشتہ بند نہیں کیا ہے، پھر تو نے ناشتہ کیا، یاروں کے ساتھ گل چھرے اڑائے، چوک میں بیٹھ کے اس کی غیبت اس کی چغلی، اس کی برائی اس کی سرکار، اس کی گرائی اس کی بنائی، یہی کرتے کرتے ظہر کا وقت بیت جاتا ہے، پھر تو نے ظہر چھوڑ دی، شکرمان مر ادا کر رب کا کہ تو نے اس کی نافرمانی کی، لیکن اس نے دوپہر کا کھانا بند نہیں کیا، پھر گوشت طرح طرح کا تیرے دسترخوان پہ، طرح طرح کی روٹیاں تیرے دسترخوان پہ ہیں، کچھ بھی بند نہیں کیا گیا۔ احسان مان اپنے رب کا، ہم تم ناشکری کرتے رہے لیکن وہ پھر بھی دیتا رہا ہے، خدا کی قسم اس کی رحمتیں آواز دے کے کہتی ہیں تو نے 40 سال نافرمانی میں گزارے، 60 سال گزار دیے ہیں، سن ہماری رحمت سے نا امید نہ ہونا، آج بھی وقت ہے پلٹ کے آجا، میں تجھ سے 40 سال کے بدلے میں، گناہوں کے بدلے میں 40 سال رلاؤں گا نہیں، 40 سال تڑپاؤں گا نہیں، میں تیرا رب ہوں اور اتنا کریم ہوں، 40 سال کے گناہ لے کے تو ایک بار رو کے دکھا دے، میں تیرے سارے گناہوں کو دھو کے دکھا دوں گا۔ واہ 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 واہ، زندہ باد زندہ باد، ہم واہ واہ تمہاری واہ واہ، کرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں، کیا کہنے، راہ دکھلائے کسے رہ رب منزل ہی نہیں، اٹھے اٹھتے ہی کہہ دیا نہیں نمک خراب تھا، مرچ اچھی نہیں تھی، وہ بات یہ رب کو اچھی نہ لگی، ایسی بیماری لیور میں لگائی، کروڑ پتی ہے، ہیرے سونا چاندی سب کچھ ہے، لیکن بھنی مچھلی سامنے رکھی ہے، مگر ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ کیا کرنا ہے؟ اب تجھے دال کا پانی پینا ہے، اب تجھے بنا نمک مرچ کی توری کھانی ہے، اب نہیں کھا سکتا تو نے کہا تھا نمک زیادہ ہے، تو نے کہا تھا مزہ نہیں آیا، اپنی اوقات دیکھتا اور میرے انعامات دیکھتا، تو ہر حال میں میرا شکر ادا کرتا، میں ان میں اضافہ کر دیتا۔ وہ بھائی لازم ہے 2 ٹیبلٹ لینی ہے اور اس والے وائرس سے پرہیز کرنا ہے۔ یہ جو کھا کے کہتے تھے موج نہیں آئی، موج تو لوگوں کو تیرے 40ویں کی روٹی کھا کے آنی ہے۔ ہاں اس لیے میرے بھائی اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرو، نعمتوں کا شکریہ ادا کرو۔ بلیاوی صاحب قبلہ نے بڑی اچھی بات کہی تھی، جو تم دعوتوں میں کھانا پھینک دیتے ہو نا، اگر وہی اٹھا کر کے کسی غریب بچی کے نکاح پہ لگا دیا جائے تو سال بھر کے پھینکے ہوئے کھانے میں گاؤں کی چند بچیوں کا نکاح ہو جائے گا۔ لیکن یہ بھی کڑوی سچائی ہے۔ میرے بھائی نے مجھ سے ایک فرمائش کی تھی، مگر مجبور ہوں میں تھوڑا سا وقت کی وجہ سے میں وہ فرمائش پوری نہیں کر سکتا، بس اپنی بات پوری کر کے میں بات سمیٹنے لگا ہوں۔ اللہ کرے یہ بات ذہن میں آ جائے، ذہن میں آ جائیں یہ باتیں، خالی واہ واہ کر کے تقریریں کرا کے جنت بانٹ کے چلے جانا یہ کافی نہیں ہے۔ وہ جنت ہمیں بانٹنا آتی بھی نہیں اور بانٹ بھی نہیں سکتے۔ جنت ہمارے باپ کی نہیں ہے، جنت رسول پاک کی ہے، جنت اسے ملے گی جسے حضور چاہیں گے۔ بس یہ بات ذہن میں رکھیے گا، حضور کو راضی کرنے کی کوشش کرنی ہے، حضور کو راضی کرنے کی کوشش۔ شادی بیاہ کے اندر یہ جو تباہ کاریاں ہیں، دعوت ایک کی ہوتی ہے نا، ایک موٹر سائیکل پہ 4 بیٹھ کے جا رہے ہیں، وہ تو اور لمبی نہیں ہوتی ہے ورنہ 5 بیٹھ جائے۔ ولیمے کا کارڈ ایک کے آیا تو کہہ رہا تو بھی بیٹھ جائے، اسٹینڈنگ میں لے گیا سب کو بیٹھا کے۔ ہمارا دین یہ کہتا ہے جس کی دعوت ہو وہی کھانے جائے، بغیر دعوت کے کسی دسترخوان پہ جانا اپنے آپ کو ذلیل کرنا ہے، یہ ہمارا دین سکھاتا ہے۔ ڈاکٹر اقبال کی پھر وہی بات، تیرے دامن میں ہے کس لال و جواہر کی کمی، تو کسی اور کے دامن کی طرف کیوں دیکھے، کیوں دیکھے؟ کیا نہیں دیا اسلام نے؟ پنچایت سے لے کے دعوت تک کا کھانا اسلام سکھا رہا ہے، مگر ہوتا کیا؟ دعوت ایک کی ہے تو 4 بیٹھ جائے، وہ تو ڈنڈے بند نہیں سکتے ورنہ باندھ کے لٹکا کے لے جائے۔ جانتے ہو، آپ سے ایک مشورہ ہے میرا،
پہلی بات تو بارات کا اسلام میں کوئی تصور ہی نہیں ہے. یہ علماء بیٹھے ہیں پوچھ لینا, بارات کے لیے عربی لغت میں کوئی اسپیشل لفظ ہے ہی نہیں, کیونکہ اسلام میں اس کا تصور ہی نہیں. یہ تو بغیرتی سے جا کے کھا کے آتے ہیں بیٹی والے کے گھر, اور اوپر سے دھونس کے ساتھ. بوٹی اس سے بڑی نہیں ہونی چاہیے, اور ہڈی نہ آ جائے. کیوں بارات میں بغلے آنے جو بنا چبائے کھائیں گے؟ بوجھ نہ بن بیٹی والوں پر, بوجھ نہ بنو. اللہ توفیق دے تو غریب کا بوجھ ہلکا کر دو, اللہ آخرت میں تمہارے گناہوں کا وزن ہلکا کر دے گا. یہ اصل چیز ہے, یہی اصل ہے. کوشش یہ کریں اللہ اور اس کا رسول راضی ہو جائے, اللہ اور اس کا رسول راضی ہو جائے. حضور سے پیار کریں, حضور سے وفا کریں. کئی بار تم نے نہیں دیکھا ہے جب کہیں کھانا چلتا ہے نا, لڑکی کے باپ کو ڈھونڈنا, آج تک نہ ڈھونڈا ہو تو آج کے بعد ڈھونڈنا. دیکھنا کہ جب بارات کھانا کھاتی ہے تو لڑکی کے باپ کا کیا حال ہوتا ہے. دیکھنا کسی کونے میں کھڑا ہوگا, یا تو یوں ہاتھ ہوں گے یا یوں ہوں گے. وہ آنکھوں سے دیکھتا ہوگا لیکن دل سے کہتا ہوگا مالک لاج رکھ لینا. ایک مہمان بھی بھوکا چلا گیا, پوری زندگی میری بیٹی کو تانا ملے گا, میری بیٹی سسرال میں سکھ سے نہیں رہ پائے گی. اگر ایک بندہ بھی بھوکا چلا گیا میری بیٹی جیتے جی مر جائے گی. وہ کونے میں کھڑے ہو کے یہ رو رو کے کہتا ہوتا ہے. غریب الگ مسلح بچھا کے رو رہا ہے, لیکن بیٹے والا آج فرعون بنا ہے, آج شداد بنا ہے. یوں آستی نکل کے بوٹی ٹھیک ہے, مسالہ صحیح ہے, نمک تو کم زیادہ نہیں ہے. جو چاپلوس ٹائپ کے ہوتے کہتے پدھان مزہ آ گیا. بتا رہا ہوں آپ کو, جو چاپلوس ٹھلوے ہوتے وہ کہتے پدھان مزہ آ گیا. جیسی تمہاری بارات کا گانا کسی کا نہیں ملا. اور جو دلال ٹائپ کے ہوتے ہیں نا وہ کہتے ہیں ٹھیک تو ہے لیکن دھمک زیادہ تھا. اتنا جملہ ایک باپ کی 17 سال کی محنت پہ پانی پھیر دیتا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے یہ 6 گھنٹے پکا ہوا قورمہ ہے, 3 گھنٹے کی لگی ہوئی روٹی ہے, 12 گھنٹے میں سمیٹا گیا دسترخوان ہے؟ نہیں, ایک باپ کے 18 سال لگے ہیں اس کھانے میں, ماں کی 25 سال کی محنت ہے اس میں. بیٹی کے یہ جو کھانا کھا رہے ہو اس میں 17 سال کی محنت لگی ہے. اس کھانے میں عیب نہ نکالنا. اگر آپ سے کوئی پوچھے کیا تھا, نمک زیادہ بھی ہو, کہنا شکر رب کا کھانا بڑا لذیذ تھا, یہ کہہ کے 2 قدم آگے بڑھا دینا. اگر لڑکی کے باپ تم سے پوچھے کوئی کمی تو نہیں تھی, مسکرا کے کہہ دینا آپ تھے تو کیا کمی تھی, سب کچھ تو آپ نے رکھ دیا ہے. اتنا کہہ کے اس کے دل کو خوش کر لینا. خدا کی قسم تیرا کچھ نہیں جائے گا. 2 جملے تیرے غریب کی بیٹی باپ کو راضی کریں گے, بیٹی کا باپ مسکرائے گا, ادھر تجھ پہ دیکھ کر کے خدا کی رحمتیں مسکرانا شروع ہو جائے گی.